الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 56 تک پڑھ لیا تھا، اور دیکھ لیتے ہیں کہ پھر سے کیا چیزیں تھیں جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھی۔ جو چیزیں پیچھے ہم دوبارہ سے دہرا دیتے ہوتے ہیں، اس لیے کہ مضمون پیچھے سے ایک تسلسل سے چل رہا ہوتا ہے، اور اسی تسلسل میں چیزیں پھر آگے ہم دیکھتے ہیں جو اگلا ہمارا درس ہوتا ہے۔ پیچھے ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ یعنی اہل کتاب ہیں، اور ان کے ساتھ منافقین جو انہی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستیاں ختم کر دیں، اور یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھیں، اور یہی ان کے لیے ظاہر بہتر ہے۔ اور اس کے بعد بات یہ جو کہی گئی تھی آخر میں کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جب ہم کوئی بھی پیراگراف شروع کرتے ہیں تو یہ ایک مضمون پورا ہوتا ہے، جب تک اس کے آخر تک نہ پہنچ جائیں تب تک جو ہے نا وہ یعنی ایک اوورال پکچر سامنے نظر نہیں آتی۔ یہ کہ یہ جب یہ کہا گیا پیچھے، جب یہ پیراگراف سٹارٹ ہوا تھا، یہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ 51 سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یعنی ان یہودیوں کو، ان یہودیوں سے اور ان نصارہ سے آپ دوستی نہ کریں، ان سے یعنی ان کو اپنے سرپرست، نگران، نگہبان، یہ سارے ولی کے جو ہے نا وہ معنی میں آتے ہیں، تو ان کو یہ نہ سمجھیں، اور ترجمہ اس کا ظاہر ہے دوستی کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ کریں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور آخر میں جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آ کے ہمیں ایک بہت بڑا کلو مل جاتا ہے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو یہ جب اس طریقے سے مضمون آتا ہے تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ معاملہ دراصل جو آخری دور میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں دو قومیں علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں، قومیں علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ علیحدہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس عمل کو بھی ہم تطہیر کا عمل کہتے ہیں، یعنی تطہیر کا عمل تو ایک اہل ایمان کے ہاں چل رہا ہوتا ہے کہ ان کا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی تطہیر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بہتر سے بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اہل ایمان میں سے بھی یہ ایک ضروری ہوتا ہے پہلو کہ ان میں سے جو سب سے نمایاں اسلام قبول کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، اور اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے والے ہیں، ان کو علیحدہ کر دیا جائے، اور جو کمزور مسلمان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو منافقین ہیں ان کو علیحدہ کر دیا جائے، اس کو بھی ہم تطہیر کا عمل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک تطہیر کا عمل جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پہ اہل کتاب ہیں، ان کے درمیان میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، ان کے درمیان میں بھی یعنی یہ کہ کون ہیں جو بس بات سنتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کون ہیں جو معاندین بن جاتے ہیں، آگے بڑھ کے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں، معاندین بن جاتے ہیں، اور وہ لڑائیاں، جھگڑے اور اس طریقے سے جنگوں کا باعث بنتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ فرق کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس طریقے سے یہ چیز فیصلہ کن ہو جاتی ہے کہ اب معاملہ اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ یہ ایک وارننگ دے دی جائے، پیشن گوئیاں کر دی جائیں، اور بتا دیا جائے کہ مستقبل کا کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو اس وقت یہ سارے رشتہ داریاں، تعلق داریاں، ناطے جو ہے نا ختم کر دی جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں عمومی طور پہ دیا کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب بھی جو ہے نا وہ جب بھی اس طرح کا موقع محال ہوتا ہے تو ساتھ بتا دیتے ہیں، اور وہ جو دوسری مثالیں ہیں ان سے ہم چیزوں کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ آخری مرحلے پہ جب عذاب سر پہ جو ہے منڈلا رہا تھا تو وہ اس کو جدا کر دیا گیا، علیحدہ کر دیا گیا، اس کو ساتھ شامل نہیں کیا گیا، اور اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہیں ان کو بھی علیحدہ کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ بھی کفار میں کھڑی تھیں، اور اس کو بھی آخری مرحلے کے اندر آ کے اس کو جدا کر دیا گیا۔ ایسے ہی جو ہے نا یہ مرحلہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا، کیونکہ رسول تھے، اور رسول کے دور میں لازمی ہوتا ہے کہ عذاب آنے سے پہلے دو فریقوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، ان کو الگ الگ میدانوں میں کھڑا کر دیا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ منافقین کو علیحدہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور جو یہود اہل کتاب ہیں ان کو علیحدہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور جو حقیقتاً جو ایمان لائے ہیں ان کو علیحدہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ پچھلی دفعہ سرفراز صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ کہ جو آمنو کا لفظ ہے،
یہ ظاہر ہے کہ منافقین کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے پیچھے، اور یہ جو ٹھیک اور سنسیئر قسم کے مسلم ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور بعض جگہوں پہ یہ دونوں کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ یہاں جب یہ آیا شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنو، تو یہاں پہ عمومیت کے یعنی رنگ لیے ہوئے ہے۔ جب عمومیت کا رنگ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر منافقین بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر جو پکے اور سچے مسلمان ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اور جب یہ کہا گیا کہ ان کو دوست نہ بنائیں، تو آگے چل کے یوں ہی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ آمنو کا جو لفظ تھا یہ منافقین ہی کے لیے کہا گیا تھا، جو کہ دوسرے پکے اور سچے مسلمان ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہیں پڑتے۔ یعنی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو یہی پھر لفظ آمنو کا آ جاتا ہے، یعنی آیا نمبر 54 میں اگر آپ دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، ابھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ بیسیکلی کہہ تو ان کو اہل ایمان میں سے یعنی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ پھر وہی منافقین ہی اس میں شامل ہیں۔ اور یوں ہی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ کون سا، یعنی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ اب یہاں پہ جو آمنو کا لفظ آیا ہے یعنی 55 میں، تو یہاں پہ یہ آمنو یہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ وہی سنسیئر مسلمان ہیں، یہاں پہ وہ منافقین نہیں ہیں، کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے وہم راکعون، تو یہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ نمازیں، جیسا کہ نمازیں پڑھنے کا حق ہے، زکوٰۃ دینے کا حق ہے، یہ اس کو ادا کر رہے ہیں۔ تو بھئی یہ فرق جو ہے نا، جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے تو یہاں وہاں وہاں جو ہے نا موقع محل کے مطابق یہ پتہ چلتا جاتا ہے کہ اچھا یہ کون سا شیڈ ہے، یہ کون سا رنگ ہے جس کو اس انداز سے ہم نے قبول کرنا ہے۔ یہ عمومی ہوتا ہے زبانوں کے اندر، عربی زبان میں بھی ظاہر ہے کہ یہ چیز شامل ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو آج جو 57 ہے وہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مضمون وہی ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لائے ہو، تم لا تتخذوا الذین، تم ان لوگوں کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو الذین اتخذوا دینکم، جن لوگوں نے آپ کے دین کو بنا ڈالا ہے ہزوا ولعبا، یعنی ہنسی مذاق ٹھٹھا، یہ یعنی بنا ڈالا ہے۔ اگر نیچے ترجمے میں دیکھیں گے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، یعنی دین کو ہنسی اور کھیل، یہ حزب یہ ہنسی اور کھیل، لائب کا مطلب کھیل، یعنی ایک طرح کا جو ہے نا ٹھٹھا ہنسی مذاق اور یعنی کھیل بنا ڈالا ہے تمہارے دین کو بنا ڈالا ہے۔ اور من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا یعنی یہ بنا ڈالا ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہلے کتاب دی گئی، جن کو پہلے کتاب دی گئی تمہارے سے پہلے، یعنی اہل کتاب ہی ہیں، یہودی ہی ہیں اور نصارہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ کفار، اب ظاہر ہے کہ اس کو ذرا بات کو وسیع کر دیا کہ یہ یعنی پہلے صرف یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی، اور اب یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ اب یہ لوگ ہیں جس میں کفار کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ کفار یعنی ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ ہیں جن کو یہاں پہ شامل کر لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کو تم دوست نہ بناؤ۔ یہاں پہ بھی اسی انداز میں یہ چیز پیچھے چلی آ رہی ہے، اسی پہلو کے ساتھ یہاں پہ لیتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے۔ اچھا یہاں پہ کہ تمہارے دین کو یعنی ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، تو یہ دین کا کوئی خاص پہلو ہوگا نا جس کے بارے میں یہ کہ لوگ ہنس رہے ہوں گے، مذاق کر رہے ہوں گے، اور کھیل یعنی ایک امیوزمنٹ کا جو ہے نا پہلو لیے ہوئے ہوں گے کہ یہ دیکھیں یہ ان کا دین ہے۔ اور اس کے بعد یہ انسان کیوں کر لیتا ہے اس طریقے سے، یعنی کسی دوسرے شخص کے دین کو، کسی دوسرے شخص کے جو ہے نا نقطہ نظر کو اس طریقے سے ہنسی اور مذاق کا کھیل بنا لیا جائے؟ یہ ہوا یہ کہ شروع کا جو دور تھا وہاں بات رکھی گئی، ان کے سامنے ان کو دعوت دی گئی، اور اس کے بعد یوں ہی دعوت بڑھتی ہے، لوگ لپتے ہیں، لوگ قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آٹومیٹیکلی معاشرے کے اندر دو گروہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس طریقے سے دو گروہ بنتے ہیں
اور پھر مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ آگے بڑھ کے دشمنی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے، سیاست میں ہوتا ہے، مذہب میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرح کا دشمنی کا معاملہ ہوتا ہے، دوسرے فریق پہ یعنی الفاظ کسے جاتے ہیں، جملے کسے جاتے ہیں، نہ صرف جملے کسے جاتے ہیں بلکہ ان کو ہنسی مذاق ٹٹھا یہ سارے پہلو جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا جب یہ دعوت دی گئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا وہ جس طریقے سے ریئیکشن آنا شروع ہوا، اور ایک سٹیج پہنچتی ہے کہ جہاں پہ لوگ جو مخالف ہوتے ہیں وہ اس حد تک جو ہے نا گر جاتے ہیں کہ دوسرے فریق کے جو ہے نا وہ ہنسی مذاق، اور ان خاص طور پہ جو ان کے سمبلز ہوتے ہیں، مذہب کی جو علامتیں ہوتی ہیں، ان کو اپنا موضوع بنا لیتے ہیں۔ یہ بات ہے جو یہاں کی گئی، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم حقیقتاً مومن ہو۔ یہ پھر جہاں مومنین آ گیا ہے تو یہ بیسیکلی اس کو ڈسٹنگوش کرنا ہے، فرق کرنا ہے کہ تم یعنی اگر حقیقتاً مسلمان ہو، حقیقتاً مومن ہو، حقیقتاً ایمان لائے ہو، تو پھر اس کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم یعنی ایک طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، یہ منافقین کو ظاہر کہا جا رہا ہے، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، دعوت کے کچھ تقاضے ہیں، اور اس اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد یہی کہ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آ رہا ہے، چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان کو قبول کرو۔ اگر نہیں قبول کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان میں کھوٹ ہے۔ جب ایمان میں کھوٹ ہے تو یہ وہ پہلو ہے یہاں پہ جس کو یہ نمایاں کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تمہیں یہ ساری احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا اگر نہیں جو ہے نا تم اس چیز کو قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذہن ناراضگی ہوگی، اور ناراضگی ہوگی، اور جو کچھ پیچھے کہا گیا ہے کہ حزب اللہ هم الغالبون، تو اس کا پھر مطلب یہی ہے کہ تمہارا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ کہا گیا تھا نا پیچھے، اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا اور دنیا میں بھی ہوگا۔ یہ فرق ہے جس کو ظاہر ہے کہ یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم اذان کے لیے پکارتے ہو، نماز کے لیے پکارتے ہو، نادئی تو پکارنا، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس اذان کو یہ ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ جو پیچھے دین کا لفظ استعمال ہوا تھا، اب ہمیں اس کی اگلی مثال مل گئی۔ یعنی ہوتا یہ ہے قرآن مجید میں پہلے ایک اصولی بات کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی تفصیل دیتا ہے، اور یہاں پہ تفصیل آ گئی۔ تفصیل کس چیز کی؟ کہ پیچھے کہا تھا کہ تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کا جو ہے نا موضوع بنا لیتے ہیں، تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ بیسیکلی کس چیز کے بارے میں بات کہی جا رہی تھی، کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اذان کا معاملہ ہے۔ یعنی نماز کے لیے کس چیز کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے؟ اذان کے لیے، اذان کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے۔ یہ جو اذان ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ باقی ساری چیزیں جو جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے ہو رہی تھیں، اور وہی چیزیں جو ہے نا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں میں ظاہر ہے کہ اضافے کیے، ترمیم کیے، ان کو کانٹ چھانٹ کیا، اور اس کے بعد اپنی آخری شکل میں وہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھیں، دین کے طور پہ سامنے رکھیں۔ یہ جو اذان تھی، یہ چیز پہلی دفعہ سامنے آئی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بعض اضافے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کیے، تو اذان ان میں سے ایک ہے۔ اذان پہلی دفعہ سامنے آئی تو ظاہر ہے کہ یہ پھر موضوع بڑھنا تھی، یعنی ایک ڈسکشن کا موضوع بڑھنا تھی، اور جب لوگ اس طریقے سے ظاہر ہے کہ مخالفت پہ تل کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کے ہنسی مذاق کا بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک موضوع بڑھنا تھا۔ تو یہ جب اذان دی جاتی ہے تو اس کے بعد تالیاں پیٹتے ہیں، جیسا کہ یا یہ کہ اس کی نقلیں اتارتے ہیں، یا یہ کہ جو ہے نا جملے کستے ہیں، یا یہ کہ دوسروں کو اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہنسی اور کھیل میں آ جاتی ہیں۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہنسی اور کھیل کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جو اذان ہے، یہ شروع سے آخر تک اس کا ترجمہ کریں، اس کو دیکھیں تو یہ پورے اسلام کی دعوت ہے، یعنی جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ کہ پیغمبر کی رسالت کا جو ہے نا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی گواہی دی جاتی ہے، اس کے بعد نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، اور کامیابی کے لیے پکارا جاتا ہے۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے سامنے رکھیں تو گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ پورے کے پورے دین کی جو دعوت ہے وہ اس کے اندر ان لفظوں کے اندر سمیٹ دی گئی ہے، ان لفظوں کے اندر سمیٹ دی گئی ہے۔ اور یہ ان کی یہ کہنا کہ یہ ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، تو گویا کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ لفظوں کے اندر دیکھیں تو یہ تو بہت خوبصورت جو نا پیغام ہے، لیکن یہ اس کو سمجھتے بھی ہیں۔
یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، اپنی نمازیں پڑھتے ہوں گے، یہود بھی پڑھتے ہوں گے، جس طرح مشرکین مکہ بھی پڑھتے تھے، ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں تھیں، وہ بھی توحید کا جو ہے نا اعلان کرتے تھے، لیکن یہ کہ دوسرے شخص کی ظاہر ہے کہ ہم سے مختلف ہو گئے ہیں، یعنی اسلام کی دعوت کی صورت میں مختلف ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب ان کے جو سمبلز ہیں ان کو جو ہے نا یعنی ہنسی اور کھیل کا یعنی موضوع بنا لیا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ بڑا اہم میسج ہے، عقل سے کام نہیں لیتے، مطلب یہ کہ یہ الفاظ پہ غور کریں تو یہ ایک مختلف چیز سامنے ہے۔ یہ محض اس بنیاد پہ کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت ہمارے اندر سے اٹھنی تھی، جبکہ دوسرے لوگوں نے یہ دعوت کا آغاز کر دیا ہے۔ اب وہ جو انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، حسد کی، بغض کی، وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ انسانی شرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی یعنی اچھے طریقے سے زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی موقع دے زندگی گزارنے کا۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اعتراض کرنا ہے، اس پہلو سے اعتراض کرنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے تو سوال کریں گے، سوال کا آپ کو جواب دیا جائے گا، جواب دیا جائے گا، اور کوئی بھی اختلاف کریں گے تو آپ کو سمجھایا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ عقل کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں، ایک چیز جو ہوتی ہے کہ آپ نے نہیں سمجھنا، اب آپ نے ڈٹ جانا ہے، اب آپ نے ہر وہ ہیلا بہانہ جو ہے نا اختیار کر لینا ہے جو بے عقلی پہ منتج ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر ان کے سوالات ہوتے، اگر ان کے جو ہے نا کوئی اعتراضات ہوتے، اگر ان کے کوئی اختلافات ہوتے تو بات کو سامنے رکھتے، ان کے جوابات دیے جاتے اور یہ عقل والی بات ہوتی۔ یعنی مخالفت کا جو ہے نا جو پہلو ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر بات ہی جو ہے نا دشمنی ہو، دوسرے کے نقطہ نظر کو اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر دوسرا فریق جو ہے بجائے اس کے کہ وہ سمجھنے کے اب وہ تل پڑا ہے، ہنسی اور مذاق پہ تل پڑا ہے، تو یہ انسانی شرف کا معاملہ نہیں ہے، جس کو یہاں پہ یہ کہا گیا ذالک بانہم قوم لا یعقلون۔ یہ معاملہ اگر مسلمان بھی کسی دوسرے مذہب کے حوالے سے اختیار کریں گے، کوئی ہنسی مذاق ٹٹھا کر لیں گے، تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسانیت کے شرف سے جو ہے نا ایک شخص جو ہے نا وہ یہ صفت رکھتا ہے، اور اس کے بعد کسی مذہبی علامت پہ کسی دوسرے شخص کا جو ہے نا ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کیا جائے، تو یہ عقل کے دائرے کی چیز نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ انسانی شرف سے گر گیا ہے، اور یہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہے، بڑا یعنی وہ پہلو ہے یہاں پہ۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ کسی مذہب کی اہانت کرنا، یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا جو ہے نا اس کو جس طریقے سے یہاں بیان ہو رہا ہے، پیچھے ہمیں معلوم ہے کہ یہ اہانت کے جو پہلو ہیں یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں کو وہاں لے جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کی چیزیں ہیں، یہ اہل یہود کا جو رویہ ہے، یہ آیا نمبر یہ پچھلی النساء سورہ النساء جس میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ اپنی تورات کی جو موقع محل ہے 46 آیا نمبر آیا ہے، وہاں سے چیزوں کو توڑتے مروڑتے ہیں، اور اس کے بعد یقولون سمعنا وعطینا واسمع غیر مسمع ورائنا رائنا لیم بالسنتہم، یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سمعنا وعطینا، اصل میں تھا سمعنا وعطانا، یعنی لفظوں کو کیسے توڑتے مروڑتے ہیں، اور واسمع غیر مسمع، یہ کہ دیکھو یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں، یعنی یہ ایک لہجہ ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے بڑے آرام سے بات کہنا، ایک ہوتا ہے کہ اس کے اندر طنز ہوتا ہے، تحقیر ہوتی ہے کہ دیکھو کس طرح کی بات کہتے ہیں، اس کے بعد یہ رائنا کا لفظ بولتے ہیں، یعنی اس کو بھی ذرا تھوڑا سا لمبا کر کے نا کہ ہمارا چرواہا، تو یہ ایک اہانت کا پہلو لیے ہوئے ہے، یعنی پیغمبر کی ذات کا اہانت کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ اس طرح قرآن مجید کے ساتھ بھی یہ لوگ ایسا کرتے رہے کہ ایک مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ موقع محل نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ایک فور جو ہے نا ایگزامپل رکھی ہے کہ رسول کی ذات کے حوالے سے بھی یہ کرتے رہے ہیں، اور جو رسول جو چیز پیش کر رہے ہیں اس کو بھی انہوں نے ہنسی مذاق اور ٹھٹھے کا یعنی موضوع بنا لیا ہے، جو علامتیں مذہب کی علامتیں ہیں ان کو بھی یہ بنا لیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ کل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، یہ کہ اے اہل کتاب تم ہم سے انتقام لیتے ہو، یہ تنقمون کا مطلب انتقام لینا، غصے کا اظہار کرنا،
اس کے بعد یہ کہ بدلہ لینا، یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں، یعنی انتقام جس طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے وہی ہے، یعنی انسان غصے میں آ کے جو ہے نا بدلہ لینا، یا یہ ساری جو پہلو ہو رہے ہیں تو یہ اسی پہلو سے ہے کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو، غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہو؟ یہ ترجمے میں لکھا ہے، کیا اسی بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے؟ اللہ ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہم پہ نازل ہوا ہے ہم اس پہ ایمان لائے، ہم پہ نازل ہوا ہے یعنی قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوا ہے، ہم اس پہ ایمان لائے، وما انزل من قبل، اور جو پہلے نازل ہوا ہے جیسے انجیل ہے، جیسے تورات ہے، ہم اس پہ بھی ایمان لے آئے، اور وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق لوگ ہیں۔ یہ کہ یہ پہلو یہ سامنے رہنا چاہیے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو جو مشرکین مکہ تھے، بنی اسماعیل تھے، ان کے ہاں بھی بغض پایا جاتا تھا، ان کے ہاں بھی حسد پایا جاتا تھا، آپس میں جو اس طرح کزنز ہوتے ہیں وہی صورتحال یہاں پہ تھی۔ یہود کے ہاں بھی پایا جاتا تھا، بنی اسماعیل کی مخالفت میں پایا جاتا تھا، اور جب اسلام آیا اور اسلام نے یہ دعوت پیش کی کہ ہم تو پرانی کتابوں پہ بھی جو ہے نا ایمان لاتے ہیں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام تھا؟ نہیں، بہت مشکل کام تھا، یعنی اہل مکہ کے لیے بھی جو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور جب یہ کہا گیا کہ ہم پچھلی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں تو یہ آسان کام نہیں تھا اس کو ہضم کرنا، اس کو قبول کرنا، لیکن کیا انہوں نے، قبول کیا، اور جب یہ قبول کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ گئے، تعصبات سے اوپر اٹھ گئے ہیں، اور تعصبات سے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ ہمارے ساتھ سامنے نازل ہو رہا ہے ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں، اور جو کچھ پہلے نازل ہوا ہے ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ یہ جو سفر ہے، یعنی پچھلے تعصب سے لے کے آگے جو ہے نا چیزوں کو قبول کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ ہم ارد گرد کے ماحول میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، ان کے ساتھ، یہود کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، ان یعنی بعد والی سچویشن کو قبول نہیں کیا، جبکہ یہاں پہ یہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں اہل ایمان کہ تم ہم سے جو ہے نا اس چیز کا انتقام لیتے ہو، اس چیز کا غصہ ہم پہ نکالتے ہو کہ ہم قرآن پہ بھی ایمان لائے اور پچھلی کتابوں پہ بھی ایمان لائے، جبکہ تمہاری یہ صورتحال ہے کہ نہ تم اپنی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، نہ اس قرآن پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ چیز پیچھے سارا جو کیس ہے، مقدمہ ہے، یہ سارا پیچھے جو ہے نا واضح کر کے آ چکا ہے قرآن، اس لیے اب یہاں پہ آ کے کہا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ تم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ فاسق کا جب بھی مطلب آتا ہے تو یہ کہ سرکش ہے، ریبیلیس ہے، یعنی اس معنی میں کہ تم میں سے، یعنی یہ کہ نہ ماننا، سرکشی اختیار کر لینا، تم نے اپنی کتابوں پہ بھی سرکشی کی، گویا کہ تم سرے سے جو ہے نا وہ اپنی کتابوں کا انکار کر چکے ہو، اپنی کتابوں کا انکار کر چکے ہو، اور اس کے بعد یہ قرآن پہ کیا ایمان لاؤ گے؟ جبکہ بالکل اپوزٹ جو صورتحال ہماری ہے، ہم تو ایک مختلف جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اچھا، اب تم کس چیز کا انتقام ہم سے لینا چاہتے ہو؟ پیچھے لفظ آ گیا، تم کس چیز کا انتقام ہم سے لینا چاہتے ہو؟ تو یہ وہ بات ہے، اصل بات یہ دیکھیں، اس کے پیچھے جو میسج ہے وہ میسج یہ ہے کہ یہ اس پوزیشن پہ تم نے کھڑا ہونا تھا، اس پوزیشن پہ تم نے کھڑا ہونا تھا، اور کیونکہ تم نہیں کھڑے ہوئے، اب کوئی اور فریق کھڑا ہو گیا ہے، اور جو فریق کھڑا ہو گیا وہ بنی اسماعیل کا فریق ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی فریق جو کھڑا ہو گیا وہ بنی اسماعیل کا ہونا انہوں نے تھا، یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ آپس میں کہا کرتے تھے، یہ پیچھے سارے ریفرنسز گزر چکے ہیں کہ آئیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کو جو ہے نا ساتھ مل کے جو ہے نا دنیا کے ساتھ جو ہے نا لڑیں گے، یہ ساری چیزیں سورہ بقرہ میں ہم پیچھے پڑھائے ہیں، یہ اصل میں وہاں پہ انہوں نے کھڑا ہونا تھا، اب ان کی بجائے یہاں پہ کوئی اور جو ہے نا لوگ وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اب وہاں کھڑے ہو گئے ہیں تو اب غم و غصہ اس چیز کا ہے، اور اس کے لیے کہا کہ حل تنقمون منا، التنکمون منا، کہ یہ یعنی اس بنیاد پہ ہم سے انتقام لے رہے ہیں کہ اس پوزیشن پہ کھڑا تو کسی اور نے ہونا تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کھڑا ہونا تھا، اور کھڑے کچھ اور ہو گئے ہیں، اب ان کے اندر حسد آ گیا، ان کے اندر بغض آ گیا ہے، یہ انسانی بیماریاں ہوتی ہیں، تو جب یہ آ گیا ہے تو پھر جو ہے نا اس کے بعد نہ صرف اپنی جگہ سے بھی ہٹ گئے ہیں، تو رات پہ بھی عمل نہیں کر رہے، اس پہ بھی عمل پیرا نہیں ہو رہے، قرآن میں تو انہوں نے کیا عمل پیرا ہونا تھا، اس لیے ان اکثرکم فاسقون۔ اس کے بعد ہے کل حل انبئکم بشر من ذالک، کیا میں تمہیں کیا ان کو بتاؤ کہ کیا ہم تمہیں یہ بتائیں کہ جو تم انجام خدا کے ہاں ہمارے لیے برا سوچتے ہو، اس سے بڑھ کر جو ہے نا برا انجام کیا ہے؟
یہ جو من ذالک آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے، یعنی میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں کہ کل ان کو بتا دیجئے، حل انبئکم، کہ میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتاؤں جن کا انجام خدا کے ہاں اس سے بھی برا ہے جو تم ہمارے لیے سوچتے ہو. یہ نیچے ترجمہ کیا گیا ہے. انبئکم یعنی آگاہ کروں، واضح کروں، بتا دوں، بشرن یعنی انجام کے لحاظ سے بری چیز، من ذالک اس سے، ذالک اس سے. اچھا، اب یہاں سے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ اب فرقہ واریت جو ایک تصور ہوتا ہے، مصوبہ ہوتا ہے، انجام، سوری، بدلہ، جزا، یعنی جزا، بدلہ، جس کو ریوارڈ کہہ لیں یا ریکمپنس کہیں انگلش میں کہہ لیں، کہ مصوبہ یعنی یہ کہ جزا کی صورت میں، بدلے کی صورت میں اس سے برا ترین، یعنی انجام لفظ کہہ لیں عقوبت کے لحاظ سے، بدلے کے لحاظ سے. اچھا، یہ کہ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ لوگ جو ہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں یہ تصور رکھتے تھے کہ ہم تو پوتر لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، صاف لوگ ہیں، ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں. اصل تو عذاب ان کو ہونا ہے، مسلمانوں کو ہونا ہے. یعنی یہ دیکھیں انسان کس حد تک گر جاتا ہے. اور یہاں پہ قرآن ہمارے مجید آ کے اس کو کھول رہا ہے کہ پیچھے بیسیکلی انتقام کا جو معاملہ تھا، وہ اپنے آپ کو ایک بڑی جگہ پہ کھڑے کر کے اور دوسرے لوگوں کو ہلکا سمجھ کے ان کو یہ کہ یہ اللہ کے ہاں جو ہے نا یہ مجرم ٹھہریں گے، ہم مجرم نہیں ٹھہریں گے، ہم تو پاک صاف لوگ ہیں. ہم جو ان کا تصور تھا یہ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح کی فرقہ واریت کی صورت میں. اور جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرا فریق ہے، وہ جو ہے نا بری جگہ پہ کھڑا ہے، اپنے انجام کے لحاظ سے وہ انجام خطرناک برے انجام سے جو ہے نا وہ دو چار ہوگا. اور پھر یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے کہ ان کو بتاؤ کہ ہم تم کو بتائیں کہ جن کا انجام خدا کے ہاں اس سے بھی برا ہے جو تم ہمارے لیے سوچتے ہو. تم نے ہمارے بارے میں تمہارا ایک تصور بنایا نا، تو آؤ ہم تم کو بتائیں کہ جو تصور تم ہمارے بارے میں سوچتے ہو، یعنی یہ نہیں کہ ہم وہ ہیں، یعنی ان کی بات ہے نا جو تم ہمارے بارے میں سوچتے ہو، یعنی جو کچھ تمہارے ذہن میں تصویر ہے اس سے بھی برا جو ہے نا انجام کس کا ہوگا. تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کیا ہے. من لعنہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. اور اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جن کو یعنی بندر بنا دیا گیا، جن کو خنزیر بنا دیا گیا، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی عبادت کی. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ٹھکانے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے بڑے بدتر جگہ پہ کھڑے ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور صحیح راستے سے بہت دور یعنی بھٹکے ہوئے ہیں. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. یعنی یہ کہ جو تم ہمارے بارے میں سوچتے ہو، جو انجام تم ہمارے بارے میں سوچتے ہو، یعنی جو کچھ تم اپنے ذہنوں میں بنا رکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کا انجام ہوگا، اس سے بھی جو ہے نا بدترین انجام کس کا ہوگا. آج آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ایک کر کے ان کی مثالیں دی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لعنت کی. جب لعنت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے اردو زبان کے اندر جو ہے نا اس کا کچھ اور مفہوم ہے، گالی کی صورت میں آ جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اور خاص طور پہ قرآن مجید کی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور جن پہ اللہ کا غضب ہوا. اور وہ لوگ جن کو جو ہے نا بندر بنا دیا گیا اور خنزیر بنا دیا گیا، یہ ظاہر ہے کہ ہسٹری کی مثالیں ہیں، بنی اسرائیل کی ہسٹری کی مثالیں ہیں. یہاں پہ یہ مثالیں دے کے یہ تو نہیں کہا کہ تم وہی ہو. یہ بھی قرآن مجید کا اسلوب ہوتا ہے، بات کو انڈائریکٹلی کرتا ہے تاکہ وہ ڈائریکٹلی ایک ہٹ نہ کیا جائے. اور جب ان کے سامنے ایک شیشہ رکھ دیا گیا، ایک مرر رکھ دیا گیا کہ اس میں تم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہو، یعنی ماضی کے ان کے بزرگوں کے واقعات ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، ان کے سامنے رکھ دی گئی، اور اس مرر میں جو ہے نا تم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہو. تو گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ تم بھی وہی حرکتوں پہ تلے ہوئے ہو. اور ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوا، ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ آئے ہیں. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا جہاں جہاں انہوں نے جرائم کیے قومی حیثیت سے، وہاں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پہ لعنت کی ہے، ان پہ اپنے غضب کا اظہار کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کو بندر بنا دیا گیا اور خنزیر بنا دیا گیا. یہ
بندر بنا دینا، خنزیر بنا دینا، سورہ بقرہ میں صرف جو ہے یہ بندر کا واقعہ آیا ہے، یہاں پہ خنزیر کا جو ہے نا اضافہ ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز واضح رہنی چاہیے کہ موجودہ دور میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے نا مشکل پیش آتی ہے بعض لوگوں کو، کہ کیسے بندر بنا دیے گئے، کیسے جو ہے نا خنزیر بنا دیے گئے۔ بات یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں پاسبل ہے، یعنی یہ کہ ان اصل چیز شرف کیا ہے انسان کے اندر، عقل کا ہے نا۔ جب عقل کو استعمال نہیں کیا، اخلاقیات کو استعمال نہیں کیا، اور جو انسان کی جو شرف کے پہلو ہیں ان کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد انسان اور جانور میں فرق نہیں رہ جاتا۔ یعنی اصل شرف جب انسان کھو دیتا ہے تو اس کے بعد انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، یہ ایک پہلو رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ پورا امکان ہے، لفظوں سے یہ ظاہر ہے کہ یہ چیز نکلتی ہے کہ یہ حقیقتاً ان کی شکلیں جو ہے نا ویسے ہی بن جائیں۔ تو یعنی یہ البیان میں استاد محترم کی جو تفسیر ہے، اس میں اگر آپ سورہ بقرہ میں بھی دیکھیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں تو اس کو 2 سٹیپس میں یہ چیز کو سپلٹ کیا گیا ہے، کہ پہلے مرحلے میں یوں ہوا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ان کے اندر جو بنیادی صفات ہیں انسانی وہ نکل گئی ہوں گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے ان کی شکلیں بدل گئی ہوں گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ دونوں امکانات ہیں، اس بات کے اندر دونوں امکانات ہیں کہ اب پریکٹیکلی ایسے ہوا ہوگا، یہ امکان ان لفظوں کے اندر پایا جاتا ہے، یہ امکان پایا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ واقعی ایسے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد جب یہ کہا کہ مصوبہ کا یہاں پہ لفظ آیا ہے، مصوبہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جزا، انجام، عقوبت، یہ سارے جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کا معنی ہے۔ یہ جب پہلی دفعہ یہاں آیا کہ مصوبتاً عند اللہ، تو یہ اصل میں من لعنہ اللہ، تو یہ عقوبت ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے، کہ یوں کہہ لیں کہ مصوبتاً من لعنہ، یعنی جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی ان کا انجام، یہ معنی ہے۔ اور ایسے ہی جب ہم بولتے ہیں، جب یہ لفظ بول لیا کہ جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی اور جن پہ اللہ کا غضب ہوا اور جن کو جو ہے نا بندر بنا دیا گیا، جن کو خنزیر بنا دیا گیا، اس کے بعد آیا وہ عبادت تاغوت، وہ عبادت تاغوت۔ پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو لعنہ اللہ، یہ انجام ہے، عقوبت ہے، جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی، یہ نتیجہ ہے جو سامنے لایا جا رہا ہے۔ وہ غضب علیہ، اور جن پہ اللہ کا غضب ہوا، یہ بھی نتیجہ ہے، عقوبت ہے، انجام ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور یہ کہ ان کو خنزیر بنا دیا گیا اور ان کو جو بندر بنا دیا گیا، یہ بھی انجام ہے، یہ بھی انجام ہے، رزلٹ ہے۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ عبادت طاغوت، یہاں انجام نہیں بتایا، یہاں انجام نہیں بتایا، یہاں گناہ کو بتا دیا، یعنی کام جو ہے، جو گناہ کا کام ہے وہ سامنے رکھ دیا، یہاں نتیجہ نہیں بتایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن مجید نے 3-4 چیزیں سامنے آپ کے رکھیں اور 3 چیزوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ان کا انجام ہوگا، اور ایک چیز کے بارے میں جو ہے نا گناہ سامنے رکھ دیا کہ یہ ان کا گناہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یوں ہی ایک چیز، 3-4 چیزیں اگر قرآن مجید بیان کرتا ہے تو ایک چیز مختلف اسلوب سے بیان کر دیتا ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا انجام جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، یہ اس کا انجام جو ہے نا وہ ہمارے سامنے نہیں آتا، گناہ ہے۔ اور گناہ کو ہی جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ شرک کرنا جو ہے نا کیا اس کا انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرے گی، اور اس کے لیے ابدی جہنم ہے۔ تو یہ کہ انہوں نے شیطان کی یہ عبادت کی، یہ چیز سامنے رہنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اسلوب ہے، بعض اوقات ہم اس کو بھی ساتھ لیے چلتے ہیں، اور نیچے بھی اس کے حاشیے میں دیا گیا ہے، تو میں نے اس کو سادہ انداز میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے درجے کے لحاظ سے بدترین جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ جن کے ظاہرہ کے پیچھے ذکر آیا ہے ان کا ہے وہ عدل عن سواء السبیل، اور وہ راستے کے لحاظ سے بہت زیادہ بٹکے ہوئے ہیں۔ اب شر مکان جو ہے یہ بھی انجام ہے، یہ بھی انجام ہے، یعنی درجے کے لحاظ سے بہت بری جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اور وہ انجام کیوں ہوا؟ وہ انجام اس لیے ہوا کہ وہ عدل عن سواء السبیل، کہ وہ راستے سے بٹکے ہوئے تھے، راستے سے بٹکے ہوئے تھے۔ یعنی کہ جو عدل عن سواء السبیل، یہ ان کے زندگی کا مطمع نظر ہے، یہ ان کا رویہ ہے، اس راستے پہ چل کے وہ آئے ہیں،
اور جب وہ نتیجہ دکھانا ہے تو اولئک شر مکان، وہ بری جگہ پہ کھڑے ہیں، وہ بدتر جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ نتیجہ ہے جو سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ پچھلی پوری بات کو، یعنی ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ لٹریری جو سٹائل ہے اس کو بھی زیادہ کھولنا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اس انداز سے یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ جی، یہ شیطان کی پرستش کا کیا مطلب؟ شیطان کی پرستش اسی سورہ کے اندر جو ہے نا ہم دیکھ آئے ہیں، پیچھے دیکھ آئے ہیں، یا سورہ نساء میں جو ہے نا وہ دیکھ آئے ہیں، جس طرح یہ جادو ہے، ٹونا ہے، اور ان چیزوں پہ جو ہے نا مؤثر سمجھتے تھے۔ پچھلی سورہ کے اندر ہم نے تفصیلی چیز کو دیکھا ہے، یہ تو یہ لوگ کرتے رہے ہیں اس چیز کے، اور اس کے بعد یہ کہ اور بھی ان کے بہت سارے جو ہے نا ماضی میں یہ پچھے پرانے مجید نے جو ہے نا وہ کیا بیان کیے ہیں، تو شرک کے کئی ایک پہلو نکلتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ہر وہ پہلو جو شرک اپنے اندر لیے ہوتا ہے وہ شیطان ہی کی جو ہے نا عبادت کی جاتی ہے، تو اس پہلو کو یہاں پہ رکھا ہے۔ سبیل کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ، اور سوا کا مطلب ہوتا ہے درمیانی، جو چیز مڈل میں ہو، اور یہ سوا سبیل یعنی سیدھا راستہ، توحید کا راستہ، اس سے جو ہے نا یہ منہ پھیر گئے ہیں، بہت دور جا پڑے ہیں، یہ بھی سامنے رہنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے اگلی بات یہ کہی گئی، یہ ابھی آپ کے سامنے یہ جو پورا پیراگراف گزرا ہے، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ کس پہلو سے ہے، یعنی یہ اس پہلو سے ہے کہ ان اہل یہود کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں نہ دوست بناؤ؟ اس لیے کہ یہ انہوں نے تمہارے جو مذہبی سمبلز ہیں ان کو ہنسی اور مذاق بنا لیا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی ایک اور پہلو ہے، وہ بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی اپنی چیز ہوتی ہے ہمیشہ اس کی پروٹیکشن میں لگ جاتا ہے۔ آپ کسی قوم کا، کسی قبیلے کا معاملہ ہے، آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھیں، یعنی انسان کے اندر ایک حس ہوتی ہے، اس کی فطرت میں ہوتی ہے، اپنی ہر چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید بعض اوقات جس کو کہتے ہیں نا انفسی دلائل، آفاقی دلائل، تاریخی دلائل اور عقلی دلائل، یعنی قرآن مجید کا جو استدلال کا طریقہ ہے وہ 4 چیزوں پہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ یعنی قرآن مجید کی کوئی بھی جو ہے نا اگر دلیل اٹھا لیں گے تو اس کے پیچھے یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، یا کوئی تاریخی دلیل ہوتی ہے یعنی پرانی قوموں کی، یا جو ہے نا اس کے اندر کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے، عقلی پہلو سے انسانی عقل کو جو ہے نا اپیل یعنی کی جاتی ہے، یا اس کے بعد آفاقی دلیل ہوتی ہے۔ آفاقی یہ کائنات کی سورج نکل رہا ہے، چاند ہے، روشنی ہے، دن ہے، رات ہے، یہ آفاقی دلیلیں ہیں۔ یا انفسی دلیل ہوتی ہے، انفسی دلیل ہوتی ہے کہ انسانی شخصیت کے اندر کی دلیلیں ہوتی ہیں، جو اس کی فطرت کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلو یہاں پہ انسانی فطرت کو جو ہے نا وہ پکارا گیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، جس مذہب کو تم اون کرتے ہو اس پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور تمہارے اندر کوئی وہ حس کام ہی نہیں کر رہی۔ یعنی ایک وہ ہوتا ہے نا، بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کسی دوسرے شخص کو اپیل کرنے کا، یہ وہ پہلو ہے جس کو جو ہے نا یہاں پہ ابھارا ہے۔ عقلی دلیل جو ہے یہ تو ان تینوں میں پائی جاتی ہے، یعنی بعض اوقات وہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ عقلی دلیل تو ہر جگہ کام کرتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ بالکل پیور ہوتی ہے عقلی دلیل، یعنی اس سینس میں جو ہے نا منطقی قسم کی، یعنی لاجیکل قسم کی یہ چیزیں، ہاں بتائیں گے، لیکن یہاں پہ انفسی ہے۔ انفسی یعنی انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز پڑی ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اور یہاں پہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، جس چیز کو اون کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اون ہی نہیں کرتے اس چیز کو۔ اگر اون کرتے ہو تو تمہاری ایک خاص سمبل ہے، تمہاری غیرت نہیں جاگتی، تمہاری حمیت نہیں جاگتی، کہ جب اذان کے لیے یہ جو ہے نا وہ تالیاں بجاتے ہیں، یا ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں، یا کوئی امیٹیٹ کرتے ہیں اس کو، جس طرح اذان دی جا رہی ہے اس کو توڑ موڑ کے ساتھ کوئی اور جو ہے نا اونچی آواز سے کوئی بول رہا ہے، تو تمہاری کوئی حس یہ کام نہیں کرتی۔ یعنی یہ پہلو بھی اس کے اندر جو ہے نا یہ لیا ہوا ہے۔ یا اصل چیز یہاں سے جو اٹھی ہے وہ چیز یہ اٹھی ہے کہ یہاں پہ جب یہ بات کہی گئی، کہی کن کو کہی ہے؟ منافقین کو کہی جا رہی ہے نا، کہ تم جو ہے نا ان کو، اہل یہود کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اسی پیراگراف کے اندر موضوع بدل گیا ہے۔ یعنی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ شفٹ ہوتا ہے، ایڈریسیز شفٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے کن کو خطاب کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کن کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تو یعنی مسلمانوں کے اندر جو منافقین ہیں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے،
اور اس کے بعد یوں ہی یہ بات آگے بڑھی تو یہ خطاب کا رخ بدل گیا ہے. قل یا اہل الکتاب هل تنکمون منا. بات سمجھ گئے نا کہ اب یہاں پہ ساتھ ہی کتاب بدل گیا ہے. تو یہ بعض اوقات بڑا سٹل سا پوائنٹ ہوتا ہے کہ کہاں سے جو ہے نا قرآن مجید شفٹ کر گیا ہے اپنی بات کو. اس کو بھی اپنی گرفت میں رکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب موضوع کس کی طرف چلا گیا؟ اہل کتاب کی طرف چلا گیا ہے. تو یہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اب جو ہے نا سورہ کے آخر تک یہ کبھی اہل کتاب کے درمیان بات ہو رہی ہوگی، کبھی جو ہے نا منافقین کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی. تو یہاں پہ یہ موضوع جو ہے یہ شفٹ ہو گیا ہے کن کی طرف؟ یہ اہل کتاب کی طرف ہو گیا ہے. اچھا، اس کے بعد کیونکہ یہ اہل کتاب کی طرف ہو گیا ہے تو اب کچھ دیر کے لیے اہل کتاب کو مخاطب کیا جائے گا. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. اور جب یہ منافقین جو ہیں یہ تمہارے پاس آتے ہیں، سوری منافقین نہیں، یہ اہل کتاب جب تمہارے پاس آتے ہیں، کیونکہ اب جو ایڈریسز ہیں وہ بدل چکے ہیں، اور ایڈریسز یہاں پہ جو ہے نا اہل کتاب ہیں. پچھلے پیراگراف سے ہم نے سمجھ لیا. اب یہ کون لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں؟ یہ اہل کتاب ہی آتے ہیں. ظاہر ہے کہ اسی تسلسل میں یہ بات کہی جا رہی ہے. جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اب یہ جو یہود کے منافقین ہیں، اہل یہود کے، ان کا جو ہے نا یہاں پہ تذکرہ ہے. ہم یعنی آپ پہ ایمان لے آئے. کس پہ ایمان لے آئے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے. وقد دخلوا بالکفر. حقیقتاً کیا ہے کہ یہ جب آئے تھے تو یہ کفر کے ساتھ آئے تھے. تو پھر ان کا ایمان کیا ہوا؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں پیغمبر تو مانتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم تمہیں پیغمبر مانتے ہیں، لیکن بات پوری نہیں کرتے. بات پوری نہیں کرتے. یہ پیغمبر تمہیں بنی اسماعیل کا پیغمبر مانتے ہیں. اپنے لیے وہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی پیغمبر جو ہمارے پیغمبر ہیں، وہی پیغمبر ہمارے لیے ہیں، وہی کتابیں جو ہمارے لیے ہیں وہی کتابیں ہمارے لیے ہیں. اور قرآن پہ جو ہے نا ایمان نہیں لاتے، اس پیغمبر پہ ایمان نہیں لاتے، اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اور وقد خرجوا بھی. اور جب یہ آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں تو یہ اسی کفر کے ساتھ جو ہے نا واپس چلے جاتے ہیں. یعنی کفر کے ساتھ آئے تھے نا، اور اپنی زبان سے کیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں. لیکن یہ ایمان ان کا کیسا ایمان تھا؟ یہ ایمان ان کا یہ کہ تم بنی اسماعیل ہی کے پیغمبر ہو، ہمارے پیغمبر نہیں ہو. لیکن یہ کہ تم حقیقت پیغمبر ہو، ہم مانتے ہیں تم پیغمبر ہو، تم عربوں کے پیغمبر ہو، تم ہمارے پیغمبر نہیں ہو. یعنی اس پہلو سے. اچھا، یہ جو پہلو ہے یہاں پہ، یہ سورہ بقرہ سے چلا آ رہا ہے. اوپر میں نے حوالہ دیا ہے سورہ بقرہ کی آیا 8 سے لے کے 16 تک جو ہے نا ان کو زیر موضوع جو ہے نا وہاں پہ زیر بحث لایا گیا ہے. میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہاں پہ کیا بات ہے. وہاں سے اگر آپ دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ جب ہم وہاں پہ تھے تو ہم اس وقت یہ بات کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ہم بھی آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. اور ساتھ ہی کہا کہ یہ حقیقتاً مومن نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور تمہیں جو ہے نا تمہیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ جو شروع کا مضمون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل ابتدائی زمانے سے موجود تھے، اور اب جب آخری زمانہ آ گیا ہے سورہ مائدہ کی صورت میں، وہاں پہ بھی یہ آ کے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. یہ جو میں پچھلے بھی 1-2 سیشن میں بتایا ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، جو ایک گروپ آتا ہے پورا کا پورا، جو چیزیں شروع میں بیان کی گئی ہوتی ہیں وہ آخر میں جا کے بھی یعنی ان کو رپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یا کوئی نتائج سامنے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا چیزیں واضح ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو مخاطبین شروع کے تھے وہی مخاطبین جب یہاں پہ آخر میں آئے ہیں تو وہ ابھی سٹل ٹس سے مس نہیں ہوئی، وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم تمہیں پیغمبر تو مانتے ہیں لیکن تمہیں بنی اسماعیل کا پیغمبر مانتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانتے. یہ وہ بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے واللہ عالم بما کانوا یکتمون. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں. یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے. زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور اپنے دل کے اندر جو کفر لیے ہوئے جس کے ساتھ یہ آئے تھے اسی کے ساتھ یہ واپس جا رہے ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. اور تم ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے
کہ یہ سرعت سے کام لیتے ہیں، آگے بڑھ کے کام جو ہے نا کام لیتے ہیں. کس چیز میں؟ یہ اسم میں، عدوان میں، اور سہت کے کھانے میں. یہ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کہتے ہیں جب آپ کسی دوسرے شخص کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اور زیادتی کی دو طرح کی جو ہے نا قسم ہوتی ہے، جو ترجمہ کیا گیا حق تلفی. حق تلفی کیا ہوتی ہے؟ اور عدوان، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب یہ دونوں آ جائیں تو پھر ہم ان میں فرق کرتے ہیں. حق تلفی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کا حق دینا ہے، جیسے آپ نے قرض لیا ہے اور کسی کا حق دینا ہے، قرض کی صورت میں واپس کرنا ہوتا ہے نا، اور آپ نے قرض دیا ہی نہیں، اور دیا بھی تو ظاہر ہے کہ وہ چیز نہیں دی جو جو قرض لی ہوئی تھی. اچھا، اگر آپ نے قرض واپس نہیں کیا تو یہ اس کو کہتے ہیں حق تلفی. یہ تو میں بڑی موٹی سی مثال ہے، حق تلفی کی اور بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں. آپ مارکیٹ گئے ہیں، سودا سلف لینے گئے ہیں، اور آپ کو دھوکے سے کوئی اور چیز دے دی گئی ہے، یہ بھی آپ کی حق تلفی. حق تلفی کی بے شمار قسمیں ہیں، یعنی ملاوٹ کر دی گئی ہے، دودھ میں ملاوٹ کر دی گئی ہے، یعنی آپ کو حق نہیں دیا گیا، آپ کو حق ملنا چاہیے تھا، آپ کو حق نہیں ملا، یہ حق تلفی ہے. اور یہ حق تلفی کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا. اور عدوان، عدوان کیا ہوتا ہے؟ اس کی بڑی موٹی سی مثال ہے کہ آپ نے دیکھا کوئی کمزور ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، اس کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، بلاک پڑا ہوا ہے، زمین پڑی ہوئی ہے، جا کے قبضہ کر لیا، یعنی جس پہ آپ کا حق بنتا ہی نہیں تھا، آپ نے جا کے زبردستی وہ کام کر لیا. اس کو عدوان کہتے ہیں، اور ترجمہ اس کا ہے زیادتی. حق تلفی اور زیادتی کے اندر فرق ہوتا ہے، اور بڑا موٹا سا فرق ہے. حق تلفی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ پہ حق جو ہے نا وہ دینا تھا اور حق نہیں دے پائے، یہ حق تلفی ہے. اور زیادتی یہ ہے کہ وہاں پہ حق تھا ہی نہیں اور زبردستی جو ہے نا کر لی گئی، اس کو زیادتی کہتے ہیں. تو یہ کام کرتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک کوئی شخص جو ہے نا وہ ایمان لاتا ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے، مومن ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے اور ہو جاتی ہے. بعض اوقات حق تلفی کی صورت میں ہو سکتی ہے، عدوان کی صورت میں ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو ہی اس کو شعور آتا ہے تو وہ اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے، غلطی کو دہراتا نہیں ہے، بلکہ وہ یعنی یہ کہ رجوع کر لیتا ہے اس چیز سے. غلطی ہو جاتی ہے، انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک شخص جو ہے نا ساری زندگی اس کا اوڑھنا بچھونا یہی بن جائے تو کتنا بڑا جو ہے نا گناہ جرم بن جاتا ہے. تو یہاں پہ یساری ان کا جو لفظ لا کے یہ بیسیکلی ان کی عادت بن چکی ہے. اس میں یہ سرعت سے کام لیتے ہیں، جلد بازی سے کام لیتے ہیں، یعنی یہ کہ ان کا اوڑھنا بچھونا یہ بن چکا ہے کہ حق تلفی اور زیادتی یہ کام کرتے ہیں، عدوان کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ عقلہم السحت کا لفظ آیا ہے. سحت کا مطلب ہوتا ہے ہر ناجائز طریقے سے جو چیز بھی سامنے آتی ہے باطل طریقے سے مال کو کمانا. اور یہ خاص طور پہ پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ رشوت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ پچھلے کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو رشوت کے یعنی اسی معنی میں ہے، لیکن نیچے اگر ترجمے میں دیکھیں تو حرام خوری کا جو ہے نا وہ ترجمہ کیا گیا ہے. اس کے لیے یہ سرگرم عمل ہے، سرگرم عمل ہیں، یعنی اس کے لیے ہی یہ ساری دوڑ دھوپ ہوتی ہے، ان کی ساری جو ہے نا صورت ہوتی ہے، اسی کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لابئس ما کانوا یعملون، اور یہ کتنی ہی بری بات ہے جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کو شرم دلانے کے لیے، ان کو آر دلانے کے لیے یہ الفاظ جو ہے نا یہ اس طریقے سے سامنے لائے گئے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلو ہیں یہود کے جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، یہ ان کی بحثیت مجموعی جو ان کا مزاج ہے اس کو رکھا جا رہا ہے. بحثیت مجموعی جو ان کا مزاج ہے اس کے سامنے رکھا جا رہا ہے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے جو ربانی لوگ تھے. ربانی پہلے بھی پچھلے لفظ آ چکا ہے. ربانی کا مطلب جو ہمارے ہاں مولوی استعمال ہوتا ہے، ایگزیکٹلی وہی ہے، یعنی اللہ والے. ربانی کا مطلب اللہ والے. والاحبار، احبار جو ہے نا جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو احبار جو ہے نا یہودیوں کے ہاں کہا جاتا ہے. احبار یہ ہبر سے، ہبر کا مطلب ہوتا ہے روشنائی، انک جو ہوتی ہے اس کے لیے کہ یہ لکھنے والے لوگ ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ صدیوں سے ایک روایت رہی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے فقہ ہیں، علماء ہیں ہمارے مسلمانوں میں، ایسے ہی ظاہر ہے کہ جو ان کے وہاں پہ لکھنے والے ہیں علماء لوگ ہیں ان کو احبار کہا جاتا ہے. ربانی جو ظاہر ہے کہ مولوی جو عام جو ڈے ٹو ڈے کے معاملات جو نمٹا رہے ہوتے ہیں مذہبی، ان کے لیے ربانی کا لفظ آتا ہے. تو یہ وہ جو لوگ ہیں جو مذہبی لوگ ہیں وہ ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ اب ہمیں یہاں پہ معلوم ہوا کہ اصل میں یعنی ایک عالم دین کا کیا رول ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں جا کے پڑھے، سورہ توبہ میں پڑھیں گے، وہاں پہ یہ کہا گیا کہ تم میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے.
جو دین کا گہرا جو ہے نا گہری بصیرت حاصل کریں، اور گہری بصیرت حاصل کرنے کے بعد وہ واپس اپنے علاقوں میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے لوگوں کو وہی انذار کریں جو پیغمبر انذار کرتا ہے۔ انذار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار کریں، یعنی ان لوگوں کو جا کے۔ اب یہاں پہ علماء کا ایک رول سامنے اور آ گیا، وہ یہ رول یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر بحثیت مجموعی کو بگاڑ آ جاتا ہے تو قرآن مجید جو ذمہ داری دیتا ہے معاشرے اندر، وہ علماء کرام کو دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم کو آگے بڑھ کے روکنا چاہیے، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کو روکنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ظاہر کی زبان سے کی جائیں گی، لکھ کے کی جائیں گی، سمجھا کے کی جائیں گی، ان کو بتایا جائے گا کہ تم ان کو روکتے کیوں نہیں ہو۔ اب یہاں پہ جس طریقے سے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تم روکتے کیوں نہیں ہو، تو یہ بگاڑ جو ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نہ صرف عوام الناس کا بگاڑ ہے، عام لوگوں کا بگاڑ ہے، بلکہ یہ یہاں پہ خاص ان علماء کا بگاڑ بھی ہے۔ یہ بھی بیسیکلی وہی کام کر رہے ہیں کہ اس لیے وہ روک نہیں رہے۔ جب انسان خود گندا ہو جاتا ہے تو وہ کیوں کسی کو جو ہے نا روکے گا؟ تو یہ بگاڑ بیسیکلی بحثیت مجموعی ان کے سب لوگوں کا بگاڑ ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ان کے ان کاموں سے، ان قولہم، ان کاموں سے جو پیچھے ابھی بیان ہوئے تھے نا، کہ ان کے ان کاموں سے روکتے نہیں ہو، وہ عقلہم السہت، اور اس کے بعد ان کی حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکتے ہو، ان کی حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکتے ہو۔ یہ جو کہا نا کہ قولہم الاسم، ان کے جو ہے نا ان باتوں سے، اب یہ کون سی باتیں ہیں جن سے نہیں روکتے؟ یہ پچھلی جو بات ہوئی ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو جو حق تلفی اور زیادتی ہے وہ ہے اصل میں کہ اس سے روکتے نہیں ہو۔ اور جو عقل ہی مسہت جو کہ پہلے پیچھے بات کہی تھی، اسی کو دوبارہ دہرا دیا کہ تم ان کو ان باتوں سے روکتے نہیں ہو، وہ عقل ہی مسہت، اور یہ کہ ان کی حرام خوریوں سے ان کو کیوں نہیں روکتے ہو، لبئس ما کانوا یفنعون۔ اب انہی علماء کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی بہت برا کام کر رہے ہیں، یعنی اگر یہ خاموش ہیں تو ان کی خاموشی جو ہے نا کسی اور طرف دلالت کر رہی ہے۔ یہ خود ان کے پارٹنر بن چکے ہیں، خود ان کی جو ہے نا ان چیزوں کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ جب یہ ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب بے بحثیت مجموعی ان کا بگاڑ ہے جس کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پیراگراف ہے، یہاں پہ اگر آپ نے دیکھ لیا کہ بحثیت مجموعی ان کی جو امت کا جو اس وقت مدینہ کے سامنے لوگ تھے، ان کے جو بگاڑ ہے، بحثیت مجموعی کولیکٹیولی جو بگاڑ ہے، ان کا جو ان کا زوال ہے یا ان کا اخلاقی فساد ہے، ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے، ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع ہوتا، اور یہ بھی اہل یہودی کے بارے میں ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندھے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہو ان کے اس قول کی وجہ سے جو یہ کہا ہے، بل یداہ مبسوطتان، جبکہ اللہ کے ہاتھ جو ہے نا وہ کھلے ہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، ینفقو کیف یشاء، اور وہ عنایت کرتا ہے، دیتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور یہ بڑھاوا دے رہی ہے کس چیز کو، یعنی بڑھاوا دے رہی ہے جو کچھ یہ نازل ہو رہا ہے قرآن مجید کی صورت میں، تو ان کے اندر اس چیز کو یہ بڑھاوا دے رہی ہے، کس چیز میں بڑھاوا دے رہی ہے کہ ان کی طغیانی میں اور ان کے کفر میں یہ چیز اضافے کا باعث بن رہی ہے، اضافے کا باعث بن رہی ہے جو کچھ قرآن مجید کی صورت میں نازل ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یہ کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہاں پہ دو رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلے میں ایک رائے کو جو ہے نا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسری رائے کو سامنے رکھتا ہوں، اور اس میں ظاہر ہے کہ فرق سامنے آ جائے گا کہ بات کیا ہے۔ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو یہ کس بارے میں بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ وہ اس بارے میں بات کہی گئی ہے کہ اللہ جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ اس نے وعدہ کیا کہ پیغمبر ہمیشہ ہمارے درمیان سے آئیں گے، کتابیں ہمارے درمیان آئیں گی، نبوت ہمارے درمیان رہے گی، سیادت اور قیادت ہمارے پاس رہے گی، یہ صرف اور صرف جو ہے نا ہمارے ہی لیے جو ہے نا رہے گی، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یعنی اس پہلو سے کہ وہ یہ جو معاملہ ہے، نبوت کا معاملہ ہے، کتابوں کا معاملہ ہے، قیادت اور سیادت کا معاملہ ہے، یہ اللہ نے آپ روک رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو کہ یہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص رہے گا، یعنی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ یہ اسی کے لیے خاص رہے گا۔ نبوت کا معاملہ ہو، کتاب کا معاملہ ہو، قیادت اور سیادت کا معاملہ ہو، تو یہ صرف اور صرف کس کے پاس رہے گی؟ بنی اسرائیل کے پاس رہے گی۔
اور اس کے بعد اللہ نے بھی جواب دیا ہے کہ غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندے. اللہ کے کیوں ہاتھ بندے؟ ان کے اپنے ہاتھ بندے، اللہ کے کیوں ہاتھ بندے؟ اور ان کے اس قول کی وجہ سے جو ابھی بھی انہوں نے بات کہی ہے، ید اللہ مغلولہ، یہ انتہائی ڈس ریسپیکٹفل جو ہے نا قسم کے الفاظ ہیں، بلس فیمس قسم کے جو ہے نا الفاظ ہیں، کہ جس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ نے بس انہی کے ساتھ ہی جو ہے نا ہمیشہ کے لیے کانٹریکٹ کر لیا، اب کسی اور کے ساتھ جو ہے نا پاس نہیں جا سکتا. تو ان کے اس قول کی وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے یہ بات کہی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کو محدود کر دیا ہے انہوں نے. لیکن حقیقتاً بات کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کو نیاز یعنی عطا کرتا رہتا ہے، ان کو نوازتا رہتا ہے. تو اس کے ہاتھ کیوں بند ہو جائیں؟ اور ینفقو کیف یشاء، اور وہ ظاہر ہے کہ عنایت کرتا رہتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے، عنایت کرتا رہتا ہے. یہاں پہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد غلت ایدیہم کا لفظ آیا ہے دوبارہ سے. یہ جو اسلوب ہے یہ بعض وقت سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے اسپیشلی اردو اور انگلش جو ہے نا طبقے کے لیے، کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پیچھے بات کہی گئی کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہیں، اور اس کے جواب میں کہا کہ تمہارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. یہ کوئی محاورہ نہیں اس کو مماثلت کا اسلوب کہتے ہیں، مماثلت کا اسلوب کہتے ہیں. یہ بعض اوقات کنفیوژن کا باعث بنتا ہے. میں آپ کے سامنے اس کی مثال دیتا ہوں. میں آپ کو سورہ بقرہ میں لے جاتا ہوں، جہاں پہ یہ چیز یہ چیز کھولی ہوئی ہے. وہاں پہ وہ کیا چیز ہے، میں آپ کے سامنے ابھی اگر آپ سورہ بقرہ میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ کہا گیا ہے کہ انما نحن مستہزئون، ہم مذاق کر رہے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہی آیات کو دیکھا تھا. ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اور اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو خاص طور پہ یہ جو یہی 13 اور 14 جو سورہ بقرہ کی ہے، یہاں مستشرقین اور خاص طور پہ جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلیں انسانوں نے تو مذاق کر دیا، لیکن اللہ بھی مذاق کرتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ ہی مذاق کرتا ہے. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں مماثلت کا اسلوب. اگر آپ اس اسلوب کو نہیں سمجھتے تو آپ ٹھوکر کھا جائیں گے. یہ اسلوب کیا ہے؟ یہ اسلوب یہ ہے کہ عربی زبان جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ بات ہمارے پنجابی میں بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ گالیوں کے. جو گالی دی جاتی ہے بجائے اس کے کہ آپ وہی گالی دیں، تو کہتے کیا ہیں؟ آپ کو بھی ایسا ہی ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ تو ہے تو بڑی گندی مثال ہے، لیکن بہرحال ہماری پنجابی میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے کہنا وہ. تو یہ جو ابتدائی دور کی زبانیں ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ چیز عام ہوتی ہے کہ بات وہی دہرا دی جاتی ہے جو بات کی کہنے والے نے بات کہی ہوتی ہے. اب یہ کہ تم مذاق کرتے ہو اور اللہ بھی مذاق کرتا ہے، تو جب تم مذاق کرتے ہو تو تمہارے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس ٹارگٹ جو بات تمہارا رویہ ہے، اس رویے کا توڑ ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ یستہزئ، اللہ بھی تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اب وہ توڑ کیا ہے کہ اللہ مذاق کر رہا ہے؟ وہ توڑ یہ ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، وہ توڑ بھی ساتھ بتایا گیا ہے. تم تو ہنسی مذاق میں کر رہے ہو نا، لیکن اللہ بھی جو ہے نا ہنسی مذاق کا توڑ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہنسی مذاق کا توڑ کر رہا ہے. اور وہ توڑ کس صورت میں ہے؟ وہ اس صورت میں ہے کہ وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تمہاری طغیانی اور سرکشی میں، کہ ذرا بڑھ جاؤ بڑھ جاؤ بڑھ جاؤ، پھر ایک جگہ پہ جا کے تمہیں پکڑ لوں گا جا کے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ کہ تمہاری ہنسی مذاق اور ٹھٹھے کا توڑ ہے جو آگے جو ہے نا آگے بتا دیا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، رسی ڈیلی کرتا جا رہا ہے کہ تاکہ جو ہے نا یہ مزید بڑھیں مزید بڑھیں مزید بڑھیں. یہ بات سمجھیں گے؟ اس کو مماثلت کا اسلوب کہا جاتا ہے. اور یہی اسلوب جب یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں یہ چیز یہاں پہ ملی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اور آگے کہا غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندے. اب اس کے اندر جو ہے وہ توڑ ہے اس چیز کا کہ یہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کو محدود کر دینا چاہتے ہیں اپنے ذہنی سانچے میں، اپنی سوچ اور فکر میں.
اللہ کی ذات کو محدود کر دینا چاہتے ہیں. اور یہ محدود کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کتابیں صرف ہمیں ملیں گی، نبوت ہمیں ملے گی، قیادت اور سیادت ہمیں ملے گی. یہ وہ بات ہے جو اس جملے میں کہی، فریز میں کہی گئی ہے کہ قلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور ان کی یہ کہنے کی وجہ سے ان کی جو ہے نا وہ لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہوں. اور اس کے بعد کہا کہ بل ایسا کیوں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے نا کھلے ہوئے ہیں. کس لیے کھلے ہوئے ہیں؟ کہ اس کی عنایت ہو رہی ہے، وہ لوگوں کو نواز رہا ہے. ینفق کیف یشاء، اور وہ نوازتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. کوئی چیز دنیا کی اس کو محدود نہیں کر سکتی. اس نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا میں ہمیشہ کے لیے جو ہے نا نبوت، کتاب اور قیادت اور سیادت بنی اسرائیل کے لیے رہے گی. یہ کہیں بھی نہیں کہا تورات میں. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک تصور قائم کر لیا تھا کہ یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہوگا. جس طرح ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے اس وقت. بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد لازمی طور پہ ہم بخشے جائیں گے، کیونکہ اس لیے کہ ہم اپنے چہیتی نبی کی جو ہے نا امت ہے. یہ ایک تصور بن جاتا ہے نا. تو یہ تصور ان لوگوں کا بن چکا ہوا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب اللہ نے اگر ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں تو اس کے بعد اللہ اپنے وعدوں کو توڑ دے گا. یہ کتنا بڑا جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ جو بلس فیمس میں کہہ رہا ہوں نا کہ ڈس ریسپیکٹفل قسم کی جو نا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ انہوں نے دے دی ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. یہ اور جو آپ نے مسجد کا اس کو بتایا، یہ وہی وہاں پر بھی آیا سورہ آل عمران میں، یہ مختلف کئی جگہوں پہ آتا جو ہے. انہوں نے اللہ کے خلاف چال چلی، اللہ نے بھی ان کے ہاں، ساتھ ان چال کے ساتھ چلی. چال چلی. ہاں، تو وہ بیسیکلی توڑ ہوتا ہے، توڑ ہوتا ہے، بات کا توڑ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ ولا یزیدن کثیرا منہم. ایک منٹ، آپ صرف دو رائے بتانے والے تھے، یہ ایک میں بتاتا ہوں، ابھی تو یہ پہلی بات ہے وہی مکمل نہیں ہوئی. اچھا اسی پہ اصل یہ جو پوری بات ہے یہ کہاں آ کے کھلتی ہے؟ یہ آ کے کھلتی ہے ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. یہاں پہ آ کے بات کھلتی ہے، جو بھی بات پیچھے ہو رہی ہے یہاں پہ آ کے کھلتی ہے. وہ یہ کھلتی ہے کہ اگر آپ اس کا نیچے ترجمہ دیکھیں تو یہ ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھا کر رہے گی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یعنی یہ ان کی طغیانی اور کفر ہے، طغیانی اور کفر ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی. طغیانی اور کفر یعنی سرکشی ہے ان کا، اور انکار پہ جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے. اس کی وجہ سے ان کی جو سٹیٹمنٹ یہ سامنے آئی ہے. اور یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے ما انزل علیک، یہ جو کتاب تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کی سرکشی میں اضافہ کر دیا ہے. بات کو سمجھ گئے نا؟ اب آپ پچھلی بات کے ساتھ ملا کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ کتاب آئے گی تو ہمارے پاس آئے گی، نبوت آئے گی تو ہمارے پاس آئے گی، قیادت اور سیادت آئے گی تو ہمارے پاس آ گئی. لیکن اب یہ کتاب کسی اور جگہ آ گئی ہے، ما انزل الیک. اب یہ کتاب کسی اور جگہ آ گئی ہے، اور ان کی اس وجہ سے ان کی طغیانی اور کفر میں اضافہ ہو گیا ہے. پچھلی بات کھل گئی نا؟ پچھلی بات کھل گئی. پچھلی بات کیا تھی کہ یہ جو یہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کس پہلو سے بندھے ہوئے ہیں؟ اس پہلو سے کہ اب وہ کسی اور کو عنایت نہیں کرے گا. اور جب کہ یہ کتاب آ گئی ہے، جب یہ کتاب آ گئی ہے تو ان کی سرکشی اور ان کے انکار میں اضافہ کر رہی ہے. یہ دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑ کے دیکھیں، یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ کتاب دراصل ان کے پاس آنی تھی. اب یہ کتاب بنی اسماعیل کے پاس آ گئی ہے، بنی اسماعیل کے پاس آ گئی ہے تو اب ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا ہے. اب جب یہ سرکشی میں اضافہ ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. پھر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کتاب کسی اور طرف آ گئی ہے، یہ ہمارے پاس آنی تھی، نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے تو، اللہ کے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ بندھے ہوئے تھے، یہ ادھر کیوں آ گئی؟ بات واضح ہو گئی نا؟ اب دونوں چیزوں کا آپس میں لنک بن گیا ہے. اب آپ اس کا ایک دوسرا نقطہ نظر جو سامنے آتا ہے، جو ظاہر ہے کہ ہمارے امین احسن اصلاحی صاحب، آمدی صاحب، فراہی صاحب کے جو نقطہ نظر ہٹ کے جو ہے نا، جو دوسری طرف آپ تفسیروں میں دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ دو باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں. دو باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ وہاں کے کوئی قحط آ گیا تھا. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پھر سٹوری آ جاتی ہے نا. تو قحط آ گیا تھا، اور قحط میں جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ
ان کی دعائیں وہ پوری نہیں ہوئی اس طریقے سے ہوئی، اور انہوں نے جو ہے نا اس طریقے سے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ عنایت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہاتھ بند ہو چکے ہیں اس کے، اور یہ کہ وہ جو ہے نا ہاتھ نہیں کھولتا لوگوں کے لیے، جو ہے نا رزق کا انتظام نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، میرے تو ہاتھ کھلے ہوئے، تو میں تو خرچ کرتا رہتا ہوں، ينفق كيف يشاء، میں تو خرچ کرتا رہتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ کنٹیکسٹ آ گیا ہے، اب یہ ایک مختلف بات کہی جا رہی ہے، اور جب یوں ہی آگے پڑھتے ہیں وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تو یہ آپس میں لنک نہیں ہوتی بات۔ وہ ينفق كيف يشاء کو لے کر جی وہ وہاں پہ یعنی کسی اور مفہوم میں لے گئے، تو اسٹوری دو کس باتیں ہیں۔ اسٹوری کس طرف لے وہ جاتے وہ اسٹوری باہر سے آتی ہے نا، نہیں، مطلب اس میں پھر قحط پہ ختم ہو جاتا ہے وہ تو ایک ڈفرینٹ چیزیں ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال جو ہے نا وہ اسٹوری درمیان میں آ جاتی ہے۔ تو یہ کہ جو چیز نظم کے اندر ہوتی ہے اس کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ آیا نا ينفقو، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی خرچ کرنا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انفاق کرنا، خرچ کرنا اس معنی ہے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے یعنی عنایت کرنا، جب یہ اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ جب یہ لفظ توبہ کا لفظ آتا ہے، تابہ، ٹھیک ہے، توبہ کرنا، جب یہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب یہ تابہ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے، قرآن مجید میں دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی لوگوں کی طرف نظر عنایت کرتا ہے، اللہ کو توبہ نہیں کرتا، بلکہ یہ کہ لوگوں نے توبہ کی ہے اس کی طرف نظر عنایت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ ينفقو اللہ کر رہا ہے تو اب بالکل اس کا اپوزٹ میننگ ہوگا، یہ پہلی بات ہے نا، یعنی انسان خرچ کرتے ہیں اور اللہ کیا کرتا ہے، نوازتا ہے، یہ اس معنی میں آئے گا، عنایت کرنا، نوازنا، یہ اس معنی میں آئے گا۔ یہ ویسے دونوں مطلب بھی ہو سکتے ہیں، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اگلی بات جو ہے نا، اگر وہ انہوں نے کچھ کس زمانے میں اس کا وہی انٹرپریٹیشن لیا جو کہانی میں ہے، اور پھر جب نبوت دوسری جگہ چلی گئی تو اسی آیت کو یہاں اپلائی کر دی ہو بائبل کی۔ ہاں تو وہ چیزیں دو باتیں ہیں نا، دونوں کو وہ ایک ہی جگہ پر دو باتیں ہیں نا، تو وہ چیزیں کھلتی نہیں، کیونکہ جو بات پیچھے کہی جا رہی تھی نا، پیچھے انتقام کی بات ہو رہی تھی نا، یہ دیکھیں نا نظم کتنا پیچھے خوبصورتی سے بات کر رہا ہے کہ تم ہم سے انتقام لے رہے ہو، کیوں لے رہے ہو؟ اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اللہ کی کتاب پہ ایمان لائے ہیں، اور پچھلی کتابوں پہ ایمان لائے ہیں، ہم نے دونوں کام کر لیے، تم آگے نہیں بڑھنا چاہتے، تم ہمارے لیے جو ہے نا، تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ کل کو ان کو سزا ہوگی، قیامت والے دن سزا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بھی کلیریفائی کیا۔ اب اسی کنٹیکسٹ میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، کسی اور کنٹیکسٹ میں بات نہیں ہو رہی، یعنی کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ کتاب آ گئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو ہماری طرف ہی آنی تھی، یہ دوسری طرف کیوں چلی گئی؟ یہاں تو کوئی انفاق کی بات ہی نہیں ہو رہی نا، انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اور یہ اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑا پہلو ہے جو میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں جو ہے نا وہ متکلمین نے اس کو اٹھایا ہے، جن کو ہم جو فلاسفرز کہتے ہیں، ہمارے بڑی بحثیں اس چیز پہ رہی ہیں کہ اللہ کے ہاتھ یہاں پہ آ گئے ہیں، تو ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے؟ یہ بھی بڑی عجیب قسم کی بحثیں ہوتی ہیں تفسیروں کے اندر ہیں۔ ہاتھ بندے ہونا تو محاورہ ہے۔ نہ، یہاں ایک بڑی خاص چیز ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ اصل یہ دیکھا جائے گا سٹیٹمنٹ کس کی ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ اگر اللہ نے دی ہوتی تو پھر تو ہم یہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے کہ اچھا اللہ کے فزیکل ہاتھ بھی ہوتے ہیں، یا اللہ کی جو ہے نا میٹافوریکل کو بات کہی گئی ہے، فیگوریٹو انداز میں کو بات کہی گئی ہے، بات سمجھ گیا نا میری؟ اگر یہ اللہ کی سٹیٹمنٹ ہوتی تو پھر تو یہ چیز دھیان ادھر جا سکتا تھا۔ تو یہ سٹیٹمنٹ تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ رپورٹ کی جا رہی ہے، رپورٹ کی یعنی ڈائریکٹ سپیچ ہے نا، یہ جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ بچپن میں پڑھے تھے نا، کسی زمانے میں اسکول میں پڑھے تھے کہ انگلش کے اندر جو ہے ڈائریکٹ سپیچ اور انڈائریکٹ سپیچ جو ہے، تو یہاں پہ بیسیکلی ڈائریکٹ سپیچ ان کی جس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ انسانوں نے لفظ بولے، اگر کسی جگہ ابلیس نے کوئی لفظ بول دیے ہیں تو وہ تو قرآن میں آ گئے نا، اگر کسی جگہ فرعون نے کوئی لفظ بولے ہیں تو قرآن میں آ گئے ہیں۔ تو قرآن میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے الفاظ ہیں، وہ ظاہر رپورٹ کیے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے رپورٹ کی ہے نا، کہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں۔
میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کہہ رہی اور وہ ان کے ذہنوں میں کوئی چیز تھی اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کو لفاظ دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ جو الفاظ آ رہے ہیں یہ الفاظ کن کے ہیں؟ یہودیوں کے ہیں. یہودیوں نے جب یہ الفاظ بولے ہیں تو وہ محاورتاً جو لفظ بولا ہے، جو ان کی زبان میں بولا جاتا ہے، وہی لفظ بولا ہے. اب ہم اس کو زبان کے ذریعے سے سمجھیں گے، جو کچھ زبان کے اندر اس کا مطلب ہو سکتا ہے وہی ہم سمجھیں گے، کوئی اور مطلب نہیں سمجھیں گے. پھر اس کے بعد یہ بحث دوسری طرف چلے جانا کہ کیا واقعی اللہ کے ہاتھ جو ہے نا فزیکل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بھائی جو انہوں نے بات کہی ہے، آگے جو غلت ایدیہم کا لفظ آیا، میں نے ابھی کیا کہا ہے، مماثلت کا مسلوب ہوتا ہے. اگر ہم مماثلت کا اسلوب نہیں سمجھیں گے تو پھر پرابلم شروع ہو جائے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی مماثلت کا جو اسلوب ہے وہ بھی تو سامنے رکھنا چاہیے تھا نا. یعنی پچھلی بات کہی ہے اسی کا توڑ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ بندے، میرے کیوں ہاتھ بندے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا یہ کون کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں؟ یہ اب بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ جو ظاہر ہے کہ اہل حدیث نقطہ نظر ہے پرانا جو ہے نا وہ اسی چیز پہ کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرپریٹ نہیں کرتے، یہ تم کرتے ہیں کرو لیکن جو ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم جیسا کہ ہے اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اللہ کے ہاتھ کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہیں. تو یہ بات ہی غیر متوقع ہو جاتی ہے کہ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بات کس نے کہی ہے اور جو اگلی بات کہی جا رہی ہے وہ تو مماثلت کا اسلوب ہے. میری بات سمجھ گئے نا؟ وہ لٹرل میننگ لیتے وہ ہیں. لٹرل میننگ میں پڑ جاتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ کیوں لیں؟ ہم اس چکر میں پڑے کیوں؟ ہم اس فلسفے میں پڑے کیوں؟ نہیں وہ تو اس وقت یہ شاید دلیل نہ ہو، کسی اور جگہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس جگہ بھی یہ استعمال کیے ہیں، اب یہ ہم پتہ چل گیا ہے کہ یہ ان کی زبان کا لفظ ہے. ہاں ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی زبان کا لفظ ہے. جب ان کی زبان کا لفظ ہے تو پھر ہم وہی اس زبان ہی کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھیں گے نا. یہ چیز واضح ہو گئی نا؟ یہ چیز کلیئر ہو گئی. اس کا ایک اور بھی تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے، مطلب پہلو یہ ہے کہ اگر انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مطلب ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یا طاقت ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو یہ ایکچولی ان یہودیوں کی سوچ کی لمٹ. جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ زبان و بیان کے ہی تحت کر رہے ہیں نا. جی یعنی یہ جو مطلب آپ نے لیا ہے یہ زبان ہی کے تحت لیا ہے. ہاں. اور زبان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کس نے بولی؟ یہودیوں نے بولی. اور اس سے جو ہے نا مطلب واضح خود ہو جاتا ہے. واضح ہو گئی نا؟ صحیح. یہ بات ہے جس پہ یہ بات کہی جا رہی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے وہ القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، اور اس کے بعد ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے. بغض اور قیامت تک کے لیے. یہ جو بات ہے کہ ان کی یعنی ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی طغیانی کی وجہ سے ہم نے ان کے درمیان یعنی یہودیوں ہی کے درمیان، یہ کوئی اور گروہ نہیں ہے، یعنی انہی یہودیوں کے درمیان ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی کفر کی وجہ سے، ان کے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا یہ الفاظ بولنے کی وجہ سے ان کے درمیان ہم نے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے رہے گا. یہ جو لفظ قیامت تک کے لیے رہے گا اور یہ ان کے ہاں ہم نے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، یہ نصارہ کے لیے بھی لفظ پیچھے استعمال ہو چکا ہے. یہی جملہ، یہی الفاظ نصارہ کے لیے استعمال ہو چکے ہیں آیت نمبر 14 کے اندر. میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں. وہاں اگر آپ دیکھیں تو جو نصارہ ہے، یہ ابھی میں وہاں پہ ہوں، یہ کہ ان کے ساتھ بھی ہم نے عہد و معاہدہ کیا تھا، وہ عہد معاہدے میں سے کچھ کو بھول گئے اور اس کے نتیجے میں ہم نے فَأَغْرَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت تک کے لیے ان کے درمیان ہم نے بغض اور عداوت ڈال دی. اور یہی الفاظ یہاں پہ اس کے لیے یہودیوں کے لیے آ رہے ہیں کہ یہی کام ہم نے ان کے درمیان کیا ہے. یہاں پہ وہ القینا کا لفظ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کیا ہے. جب انسانوں کے حوالے سے، زندہ انسانوں کے حوالے سے کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی بھی پہلو سامنے آ جاتا نا کہ یہ میں نے کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا ظہور ہوتا ہے. یہ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جب ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا کر دے گی. جو ہدایت و ضلالت کا قانون ہے نا کہ ایسا کریں گے تو ایسا کر دے گی، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. تو یہ وہ چیز ہے، یعنی جس طرح نیچرل لاز ہوتے ہیں ایسے ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے انسانوں کے حوالے سے جو ہے نا قوانین ہیں وہ یہ ہیں. اور یہ کہ قیامت تک کے لیے
یہ ان کے درمیان رہے گی. یعنی قرآن کتاب جو آئی تھی، یہ کتاب اس نے کیا کرنا تھا؟ ان کو انسان بنانا تھا دوبارہ سے. جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو اب قیامت تک کے لیے کوئی اور کتاب نہیں آئے گی. بات واضح ہو گئی نا؟ کتنے خوبصورتی سے جو ہے نا یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ بھی چیزیں سمجھتی آتی چلی جاتی ہیں کہ اب کوئی اور نبوت نہیں آئے گی، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی. یہ معاملات جو ہے نا وہ بنی اسرائیل ہی کے درمیان کیوں نہ ہو، کوئی نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. تو اب یہ کیونکہ نہیں سمجھے، اگر یہ سمجھ جاتے تو باقی جو ادھر ادھر کے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھ جاتے. اگر یہ نہیں سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے درمیان معاملہ چلنا ہے اور قیامت تک کے لیے چلنا ہے. یہ ان کی سرکشی رہے گی، یہ ان کی فرقہ واریت کا یہ جو ہے نا معاملہ رہے گا اور یہ قیامت تک کے لیے رہے گا. اور یہ اگر یہی صورتحال سرکشی ہمارے ہاں پیدا ہو جاتی ہے مذہب کے اندر فرقہ واریت کی صورت میں، تو ظاہر ہے ہم بھی اسی طریقے سے ہم کے اوپر بھی وہی عقوبت آئے گی، وہی زوال آئے گا جس طریقے سے ان کے زوال آیا ہے. کلما اوقدو، اور جب جب یہ جو ہے نا یہ بھڑکاتے ہیں، نار للحربی، یہ لڑائی کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، اطفا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بجھاتی رہتی ہے. جب جب یہ لڑائی کی آگ کو بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آگے بڑھ کے کیا کرتی ہے؟ اس کو بجھا دیتی ہے. اور وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ کہ یہ زمین میں فساد برپا کرتے رہتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی، ہرگز پسند نہیں کرتی. اچھا، یہ جو اگر آپ نیچے دیکھیں ترجمے میں، تو ترجمے کے اندر جو بریکٹس رکھی ہیں یہ بہت بڑی حقیقتوں کو جو ہے نا ہمارے سامنے کھول دیتی ہیں. میں بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں کیا ہے. وہ یہ ہے کہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا یہی رویہ رہا ہے جس کے باعث ہم نے قیامت تک کے دن تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے. یہ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے. اور آگے پھر جو ہے نا بریکٹ میں رکھا ہے، ورنہ یہ تو اسی طرح بغاوت پھیلاتے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے، مگر اللہ ان فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اچھا، اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کی ان کے اندر ڈال دیا ہے، یعنی فرقہ واریت کی صورت میں یہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے، یہ آپس میں سرکشیاں دکھاتے رہیں گے، آپس میں فساد برپا کرتے رہیں گے. اور یہ جو فساد ہے ایک دوسرے کے خلاف فرقہ واریت کی صورت میں ہوتا ہے، یہ آگ ہوتی ہے، یہ آگ کو بھڑکانا ہے. اور آگ بڑھتی ہے اور اس کے بعد یہ ایک دوسرے کے در پہ ہو جاتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، تکفیر کے فتوے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جان و مال کے در پہ ہوتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے. زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اور جب فساد برپا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر جو ہے نا یہ چیز اپنی طرف منسوب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو آگے بڑھ کے بجھاتی بھی ہے. یہ پھر اللہ کا قانون سامنے آ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا مذہبی طور پہ جب غلط جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد زمین کے اوپر فساد برپا کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہیں ہوتی ان مذہبی لوگوں کے ہاتھوں. جب وہ محفوظ نہیں ہوتی، یہ تربیت انہیں کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے گھر سے ملتی ہے. یہ فرقہ واریت کی آگ ہے جو آپس میں لڑ لڑ کے ان کے اندر جو ہے نا وہ نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے. یہ مسلمانوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے اس وقت، اور انتہا پائی جاتی ہے. اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کس طریقے سے جو ہے نا اس کا ہم شکار ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ پھر اس کو منہ زور نہیں میں کرنے دیتی. جب یہ آگے بڑھتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، تو میں کوئی نہ کوئی انتظام کرتی رہتی ہوں جس سے جو ہے نا یہ ان کی آگ بجھتی رہتی ہے. یعنی یہ بہت حد تک جو ہے نا پھیل نہیں جاتی. میں ایسے انتظام بھی کرتی رہتی ہوں کہ باہر سے دشمنوں کو تمہارے اوپر جو ہے نا تمہیں آ کے زیادہ اچھا مزہ چکھا جائیں. یہ وہ کام جو ہے یہ میں کرتی رہتی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس پہلو سے یہ بات کر رہی ہے. یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے جیسے ہم نے قیامت کا دن تک کے لیے ان کے درمیان، یہ کرسچنس کے اس پہ بھی آیا تھا، اس میں بھی آیا، اس میں بھی آیا. یہ جو قیامت کے دن تک کی بات ہو جاتی ہے، ابھی ہم اتمام حجت کے اس میں قانون میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے جن پر تک میسج پہنچ چکا، عذاب بھی انہی پر آئے گا. لیکن یہ جو قیامت میں بعد میں آ رہے ہیں ان تک میسج پہنچا نہیں، سزا ان کو بھی مل رہی ہے. یہ اس بات نہیں سمجھ آتی. جی، یہ بات یہ کہ سورہ مائدہ کے اندر
یہ میں کئی دفعہ جو ہے نا اس کا ذکر کیا، پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ان کے بحثیت امت بات ہو رہی ہے، بحثیت امت کی سزائیں جو ہے نا سنائی جا رہی ہیں۔ سورہ بقرہ سے لے کے سورہ مائدہ تک جو ہے نا جو ان کو رسول کی طرف سے سزا ملنی ہے اس کا ذکر بھی آتا ہے، گاہے بگاہے آتا ہے، لیکن سورہ مائدہ میں آ کے ان پہ جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں بیسیکلی یہ بحثیت امت سنائی جا رہی ہیں کہ ان کو اس مقام سے معزول کیا جا رہا ہے، یہ وجہ ہیں ان کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اور بنی اسماعیل کو ہم کیوں آگے لے رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس لیے ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں۔ اگر یہ بنی اسماعیل بھی انہی راستوں پہ چلے گی، یہ جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے نا قیامت تک ان کے درمیان ہوگا، تو یہ بنی اسماعیل کے سامنے جو ہے نا ایک طرح کا ایک آئینہ رکھ دینا ہے کہ دیکھو تم بھی یہ کام کرو گے، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا ہے۔ یہ بات تو میں مان رہا ہوں کہ مطلب یہ پوری امت کے جی لیے، جی لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس طرح کی سزا ایسی کیوں ہے کہ جو صرف ڈائریکٹ مخاطبین کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو قیامت تک پہنچا دیتے ہیں؟ قیامت تک اس کو پہنچا دینا ہے۔ اس کے اندر بیسیکلی کچھ خاص صفات ہیں، ٹریٹس ہیں، جب یہ ٹریٹس ان کے اندر نمایاں ہوں گی تو ایسے ہی ہوگا۔ مطلب ایسا الرٹ نہیں ہے، لیکن الرٹ اپ نہیں ہے، اس پہ جو ہے نا وہ کنڈیشنز ہیں۔ کنڈیشنز ہیں۔ ظاہر کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ وہ پوری عمومیت کے ساتھ اس کے اندر ہر ایک پہ اپلائی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ جو بغض پیدا کر دینا ہے، عداوت پیدا دینا ہے، اس کے پیچھے کنڈیشن آئی ہے کہ یہ ان کے طغیانی اور کفر کی وجہ سے ہے۔ تو جب یہ سرکشی کریں گے تب تک ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی ہر وقت آگ نہیں لگی رہتی، یعنی جس پہ اللہ کو بھی آگے بڑھ کے انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے، درمیان میں کچھ سکون کے مرحلے بھی آتے ہیں، 50 سال 60 سال 100 سال کو آتے ہیں، پھر سے دوبارہ سے جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چلتا ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یعنی گاہے بگاہے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے، یہ اصل میں جس چیز پہ میں نے زور دینا تھا کہ بنیادی طور پہ کیا ہوا ہے کہ یہ ان کے ہاں آگ پہلے سے جاری تھی، فرقہ واریت کی آگ پہلے سے جاری تھی، یہ عداوت اور بغضا کی پہلے تھی، اور یہ پہلے آپس میں لڑا کرتے تھے۔ جب قرآن مجید اترا ہے تو اب ان کی ڈائریکشن اس کی طرف ہو گئی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک نقطہ نظر پہلے موجود تھا، کوئی اور جماعت آ گئی، اب پچھلے والوں نے اگلی جماعت کو تکفیر کرنا شروع کر دی، پھر اس کے بعد تیسری جماعت آ گئی، مسلمانوں میں کوئی بنی، اس کے بعد پہلے دونوں نے مل کے تیسرے کے پیچھے پڑ گئے، اس کے بعد چوتھا کو بندہ آیا، اس کے بعد پہلے تینوں مل کے چوتھے کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہ وہی صورتحال ہے کہ اصل میں یہ آپس میں بڑھ رہے تھے، آپس میں فساد برپا کر رہے تھے۔ اس کے بعد پیغمبر رحمت جو ہے نا آگے موجود آگے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آگے، اب ان کی توجہ جو ہے نا ادھر اس طرف مبذول ہو گئی۔ جب اس طرف مبذول ہو گئی تو وہی کام جو آپس میں کیا کرتے تھے وہی کام انہوں نے ادھر کرنا شروع کر دیے، اور جو ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے فساد برپا کرنے کا وہ تمہارے خلاف بھی ہوا۔ بدر میں بھی انہوں نے ساتھ دیا، احد میں بھی انہوں نے ساتھ دیا، احزاب میں بھی انہوں نے جو ہے نا مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ تو یعنی گویا کے بات کو وہاں پہ لانا ہے کہ یہ فساد برپا کرتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ وہ پہلو ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر یہ اہل ایمان جو ہے نا، یعنی یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو ختم کر دیتے، جھاڑ دیتے۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ان کے گناہوں کو جو ہے نا ہم ختم کر دیتے۔ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اس کے بعد نعمت بھری جنتوں کے اندر ان کو داخل کرتے۔ یعنی بات کیا ہے کہ اگر یہ سرکشی نہ کرتے، اگر یہ عداوت اور فرقہ واریت میں نہ پڑتے، اور حقیقتاً جو ہے نا یہ اس کتاب پہ ایمان لاتے، جو ایمان یعنی یہ کتاب تمہارے قرآن مجید کی صورت میں آئی ہے، تو اس کے بعد کیا کرتے کہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتے، اور اس کے بعد ان کو ہم جنتوں میں لے کے جاتے، یعنی اگر ایمان قبول کر لیتے۔ یہ وہی بات ہے جس کو حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص ایمان قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے نا معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یوں ہی ایک شخص جو ہے نا، یعنی ایک شخص ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا ہی پچھلے گناہوں کا جو ہے نا وہ توبہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ ایمان لاتے تو پھر وہ جو ان کی سرکشی تھی، جو ان کی عداوت تھی پیچھے، جو ان کی جو ہے نا کفر تھا پیچھے، وہ سارے کے سارے گناہ دھل جاتے۔ تو وہ الکینا والی آیت پھر وہ ختم ہو جائے، ہاں وہ ان کے لیے ختم ہو جاتی، لیکن وہ کنڈیشن تو رہتی نا کہ جب یہ کریں گے، اگر کوئی اور بھی ظاہر ہے کہ اہل کتاب ہوں یا ایون مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، وہ پچھلی کنڈیشن ڈیفینیٹلی ختم ہو جاتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، درست کہہ رہے ہیں۔ یعنی بات کو پورے کنٹیکسٹ میں جو ہے نا سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، یعنی کہ وہ ختم ہو جاتی۔ تو یہ ولو انہم اقاموا التوراۃ، اور یہ اگر تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، اور اس کے بعد وما انزل علیہم من ربہم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہو رہا ہے اس کو قائم کرتے، لا اکلوا من فوقہم ومن تحتہم ارجلہم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھاتے
کیا چیز کھاتے؟ جو کچھ جو ہے نا ان کے قدموں کے نیچے ہے اور جو کچھ آسمانوں سے ہے. یہ ترجمے میں اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ تورات قائم کرتے، انجیل قائم کرتے، اور جو کچھ یہ قرآن مجید کی صورت میں نازل ہو رہا اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کی پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے، تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے. اپنے اوپر سے اور نیچے سے رزق پاتے. یعنی اس کے بعد کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اپنے عنایتیں، پہلے بات کس چیز کی کہی گئی تھی؟ جنت کی کہی گئی تھی نا، وہ آخرت کی بات کہی تھی. اور اس ایمان کے نتیجے میں جو کچھ ان کو دنیا میں حاصل ہونا تھا وہ حاصل یہ دنیا کے اندر بھی ان کو جو ہے نا میں اپنی عنایتیں ان پہ برساتی. اگر یہ تورات پہ قائم ہوتے، اگر یہ انجیل پہ قائم ہوتے، اگر یہ قرآن پہ قائم ہوتے، یہ تینوں کو لیا ہے. قرآن کی دعوت یہ نہیں ہے کہ تم انجیل کو چھوڑو، تم تورات کو چھوڑو اور صرف قرآن پہ آ جاؤ. یہ دعوت نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ. یہ دعوت ہرگز قرآن مجید یہ نہیں دے رہا کہ تم تورات کو چھوڑو اور تم انجیل کو چھوڑو اور اب قرآن پہ جو ہے نا آ جاؤ. نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو سفر ہے اہل کتاب کا، وہ سٹارٹ تو تورات سے ہی ہونا ہے. تم سنجیدگی کے ساتھ تورات پہ عمل پیرا ہو جاؤ، تم انجیل پہ عمل پیرا ہو جاؤ. یوں ہی عمل پیرا ہو جاؤ گے تورات پہ اور انجیل پہ، تو اس کے بعد قرآن کھڑا ہوگا. یہ اس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم تورات کو چھوڑ دو، تم انجیل کو چھوڑ دو اور قرآن ہی کے پہ آ جاؤ. یہ جو قرآن مجید کی دعوت ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ کس پہلو سے بات کر رہا ہے. بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے. پیچھے کہا گیا تھا نا کہ ہم پچھلی کتابوں پہ بھی مان لاتے ہیں. وہ کون لا رہے تھے؟ اہل ایمان ہی لا رہے تھے. پچھلی کتابیں کیا ہیں؟ تورات اور انجیل ہے. ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں کوئی چھوڑنے کی نہیں بات کر رہے کہ تم تورات کو چھوڑ دو، تم انجیل کو چھوڑ دو. یہ سارے جو بیسیکلی ان سب کا اوریجن ایک ہے، سب کا سورس ایک ہے. ان پہ جم جاؤ، ان پہ جو ہے ڈٹ جاؤ، لیکن جو کچھ ان کے بیان اندر کیا گیا اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اس پہ قائم ہو جاؤ. قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اختیار کر لو. جو کچھ اس کے اندر بیان کیا ہوا اس کو اختیار کر لو. ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ اپنی اصل میں سب ایک ہیں. اگر کوئی فرق آیا بھی ہے شریعت کے پہلو سے، جیسا کہ پیچھے آیا ہے، تو وہ انسانوں کو آزمانے کے لیے آیا ہے. آزمائش کی بات کہی گئی تھی نا، تو یہ آزمائش تو صحابہ کرام کو بھی آزمایا گیا تھا. وہ کس پہلو سے آزمایا گیا تھا؟ جب وہ مدینہ آئے ہیں تو قبلہ ان کے لیے کچھ اور تھا، بیت المقدس تھا نا، اور ان کو کہا گیا کہ اب تم جو ہے نا دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لو. تو یہ آزمائش اس دور میں اہل ایمان پہ بھی ہوئی ہے، تو یہ آزمائش تم پہ بھی ہو رہی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ تمہیں یہ مشکل لگ رہا ہے کہ جو شریعت کو فرق آ رہا ہے، کچھ چیزیں وہاں مختلف ہیں اور جس چیزیں مختلف ہیں، یہ تو ہے ہی آزمائش کے لیے. تو تمہاری آزمائش یہی ہے کہ تم جو ہے نا اس چیز کو قبول کرو کہ اصل اوریجن کیا ہے، یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے. اور جب یہ چیز احساس ہو جائے گا کہ یہ یہاں سے آ رہی ہے، وہ ایک ہی چشمہ ہے، یہاں سے یہ تینوں کتابیں نکل رہی ہیں، وہ ایک ہی خدا ہے، وہ ایک ہی بھیجنے والا ہے، ان کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے. آخرت کے حوالے سے وہی تعلیمات ہیں، پیغمبروں کے حوالے سے وہی تعلیمات ہیں، فرشتوں کے حوالے سے وہی باتیں کی جا رہی ہیں. نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، تمہاری فطرت کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ بھی وہی بیان ہو رہی ہیں، یہاں پہ بھی بیان ہو رہی ہیں. صرف اور صرف چاند ایک پہلو ہیں جو شریعت کے مختلف ہو گئے ہیں، اور وہی اسی پہ جو ہے نا تم ڈٹ کے بیٹھ گئے ہو. اگر تم یہ اس پہ ایمان لے آتے، یعنی تورات پہ بھی لے آتے، انجیل پہ بھی لے آتے، اور اس کے بعد اس قرآن کو بھی قبول کر لیتے، تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد یہ ہوتا کہ پھر جو ہے نا تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ تمہیں دیتی، دنیا میں بھی دیتی اور ظاہر ہے کہ آخرت میں بھی دیتی. یہاں پہ ایک بڑا اہم پہلو ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں. جب یہ کہا کہ میں دیتی، کیا چیز دیتی؟ ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں دیتی. یہاں پہ یہی بات جو ہے سورہ نور میں کہی گئی ہے مسلمانوں کو. وہاں ہے وعد اللہ الذین آمنوا، اوپر آیت کا حوالہ دیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. تو وہاں پہ کما استخلف الذین من قبلہم آ گیا ہے، تو یہ پھر اللہ کی سنت کا ظہور ہے. مطلب یہ ہے کہ ضروریت ابراہیم کے لیے یہ خاص معاملہ ہے کہ ہم نے پچھلی امتوں کے ساتھ بھی کیا اور تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ کریں گے، کہ اگر ان کو ہم نے خلافت دی، اقتدار دیا، قیادت دی، سعادت دی، تو تمہیں بھی جو ہے نا ہم دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ ملتا ہے ان امتوں کو ملتا ہے، اگر دنیا میں یعنی پھلتی ہیں، بڑھتی ہیں، تو وہ بھی اللہ کی عنایت ہوتی ہے، لیکن یہ کنڈیشنل. مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ تم حقیقتاً ایمان لاؤ گے، اگر تم حقیقتاً نیک اعمال کرو گے تو پھر تمہیں زمین کے اندر یہ ملے گا. اور یہاں پہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ظاہر ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ گے، تو ایمان لاتے 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 قرآن تک پہنچو گے نا، تو یہ بات مسلمانوں کو بھی کہی گئی ہے سیم ایگزیکٹلی
کہ اگر تم بھی جو ہے نا عمل پیرا ہو جاتے ہو، قرآن پہ عمل پیرا ہو جاتے ہو، قرآن کو اختیار کر لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عنایات کی بارش شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو کھولنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ جو ہے نا یہ آیت 66 جو ہے نا اس پہ ختم کرتے ہیں آج کا سیشن۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یہ کہ ایک رسول آتے ہیں، رسول آتے ہیں تو زمین پہ قیامت برپا ہوتی ہے، یہ چیز واضح ہو گئی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا چیز ملتی ہے دنیا کے اندر انسانوں کو؟ جو مخالفین ہوتے ہیں وہ ان کو کلا کما ہو جاتا ہے رسول کی موجودگی میں، اور جو قبول کرتے ہیں ان کو بشارتیں ملتی ہیں۔ یہ ہے۔ اچھا، اب یہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، جب یہ دین پہ قائم ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا اللہ کی عنایت ملنا شروع ہو جاتی ہیں، بشارتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں چیزوں میں فرق رکھنا چاہیے۔ جب رسول موجود ہوتے ہیں تو وہ دوسری قوم کو عذاب دے سکتے ہیں جو مخالفین ہوتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، نہ ہی بنی اسرائیل کر سکتے ہیں، نہ بنی اسماعیل کر سکتے ہیں۔ جو اپنے لوگ ہوتے ہیں جو رسول پہ ایمان لاتے ہیں ان کو بشارتیں ملتی ہیں، وہ بشارتیں دنیا کی بھی ملتی ہیں اور آخرت کی بھی ملتی ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ رسول موجود نہیں ہے، آخرت کا ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر ہمیں بشارتیں مل گئی ہیں، وہ ہمارے ساتھ وعدہ قائم ہوتا ہے، وہ خواہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، وہ قیامت تک کے لیے۔ بات کو سمجھ گیا نا یہ والی بات؟ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ دنیا کے اندر ان کو ملے گا، یہ ایک اور پہلو ہے جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ پچھلی صدی پوری میں 150-200 سال کے اندر مسلمانوں میں ایک مزاج بنا ہے۔ مزاج یہ بنا ہے کہ ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، آیات پڑھنے کے بعد ہم اپنی جماعتیں بناتے ہیں اور اس کے لیے تگ و دو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اور زمین کے اوپر اقتدار حاصل کریں، کیونکہ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ وعدہ جو ہے الٹا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی بات تانگا اور گھوڑا ہے، تانگے کے آگے گھوڑا باندھا جاتا ہے، گھوڑے کو یعنی تانگے کو آگے نہیں رکھا جاتا، گھوڑا پیچھے نہیں رکھا جاتا، یعنی گھوڑا آگے ہوتا ہے، تانگا پیچھے ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی ترتیب جو ہے نا، ترتیب رہنی چاہیے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ وہ ترتیب یہ ہے کہ یہ ترتیب یہ ہے، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ کس کو اتارنا ہے؟ تورات کو، انجیل کو اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ملنا ہے؟ رزق ملنا ہے۔ ٹارگٹ کیا ہوا؟ اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ قرآن کو پیروی کرنا ہے، ملے یا نہ ملے، وہ تو اللہ کا وعدہ، وہ تو ہمیں مل کے رہنا ہے، وہ تو اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو ٹارگٹ بنا لیا، جو دنیاوی چیز ہے اس کو ٹارگٹ بنا لیا اور اس کو بس ایم اے کر دیا، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے دنیا کے اندر، تو یہ وہ گھوڑے اور تانگے والی مثال جو نا سامنے آ جائے گی۔ اس کو مولانا وحید الدین خان صاحب یہ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ایک درخت ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہونی چاہیے، تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جڑیں اوپر ہوتی ہیں۔ یہ ہماری تحریکیں چلانے والے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، زمین جو درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں اوپر ہوتی ہیں، حالانکہ جڑیں نیچے ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے حکومت کرنی، اس کے بعد اقامت، عمومی ذہن یہی بن جاتا ہے نا، تو پہلے اقامت دین کرنا ہے، اس کے بعد حکومت ملے گی۔ حالانکہ اقامت قرآن پہلے کرنا ہے، اپنی زندگی میں اتارنا ہے، بے شک انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ ہو۔ پہلے لوگ تیار ہو جائیں، ذہن سازی ہو جائے، اس کے بعد آٹومیٹکلی سب کچھ مل جائے گا۔ ہم نے جو ہے نا وہ گھوڑے اور تانگے والی مثال جو ہے نا وہ بالکل اپوزٹ کر دی، آگے پیچھے کر دی۔ بات سمجھ گیا نا یہ چیز؟ یعنی یہ چیز جو ہے وہ سامنے ہے۔ اس کے بعد یہ کہا ہے، یعنی آخری جملہ اس کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں، یہ کہا ہے کہ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے جو لوگ ہیں، جو ایسی جماعت بھی ہے جو راستی پر قائم ہے۔ اب یہ تھوڑے لوگ ہیں، راستی پر قائم ہے یعنی نیک ہیں، بلے ہیں، بلائی سے کام لیتے ہیں، تھوڑے ہیں۔ مقتصدہ یعنی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ راستی پہ ہیں، اور امت مقتصدہ یعنی یہ تھوڑے لوگ ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے زیادہ کون سے ہیں؟ جو برا کام کرتے ہیں۔ اب یہ ان کی بحیثیت امت بنی اسرائیل کی اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ بحیثیت مجموعی وہ لوگ ہیں کہ یہ اب قرآن پہ بھی عمل نہیں پیرا کریں گے، یہ تورات پہ بھی عمل پیرا نہیں ہوں گے، یہ انجیل پہ بھی نہیں ہوں گے۔ تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو خراج تحسین پیش کرتا آ رہا ہے قرآن مجید سورہ بقرہ سے،
ہر سورہ کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، اور یہاں پہ بھی آ گیا ہے کہ تھوڑے لوگ ہیں جو حقیقتاً جو ہے نا اپنی تورات پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور کل کو قرآن پہ بھی ایمان لے آئیں گے. یہ تھوڑے لوگ ہیں. یہ جو تھوڑے لوگ ہیں، کسی امت کے اندر تھوڑے لوگوں کا ہونا، یہ اگر سورہ 3 میں جا کے کھلے گا کہ جب امتوں زوال آ جاتا ہے نا امتوں میں، تو اسفل سافلین تک وہ گر جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات وعدہ کرتی ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جو ان میں سے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، انفرادی طور پہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ کے دین پہ قائم رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی بشارت دیتی ہے آخرت کی. دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی امت کے ساتھ وہ بھی تکلیفوں کے اندر گزر رہے ہوں، کیونکہ زوال کے اندر تکلیفیں ہوتی ہیں نا، اور ہو سکتا ہے وہ بھی تکلیفوں میں سے گزر رہے ہوں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ آخرت میں وہ جو تھوڑے لوگ ہیں ان کو ضرور نوازے گی. بات واضح ہو گئی نا کہ یہ قرآن مجید کا یہ جو میسج ہے، یہ والا میسج، یہ ہماری بحثیت امت ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے. یہ ہر جگہ، عربوں میں بھی اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بھی، ہم الٹی طریقیں چلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو چیز بیان کی گئی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو پکڑنا ہوتا ہے ہاتھوں میں، وہ اپنی زندگی میں اتارنا ہوتا ہے. جب ہماری زندگی میں کولیکٹیولی یہ چیز کام ہو جائے گی تو اس کے بعد ہماری زندگی آٹومیٹکلی جو ہے سنور جائیں گی. کوئی سوال جی آج کے اس پہلو سے؟ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہود و نصارہ ہیں، جی جی ان کا بلیف جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ان کا کیا ہے کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ جی ان کا جو عمومی اب بھی جو صورتحال ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ عربوں کے پیغمبر ہیں. اچھا جی ویٹیکن سٹی نے بھی جو ہے نا پچھلی صدی میں اعلان کر دیا تھا، یعنی جو ان کی کرسچینٹی ہے اس نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ ہم پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ہم عربوں کا پیغمبر مانتے ہیں، اچھا ہمارے لیے نہیں. اور یہودی بھی عمومی طور پہ کہہ لیتے ہیں. آپ جو دی پرافٹ ورڈ ہے، کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، XYZ، دی پرافٹ کے بعد جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ محمد مانتے ہیں ہم. اور اللہ تعالیٰ کو تو وہ ویسے ہی مانتے ہیں. اللہ تو یہ وہ تو پھر مذہب ہی نہ رہا جس میں اللہ نہ ہو. یہ تو چلیں وہ قوم ہے جو کتاب میں ذکر ہے نا، مطلب اور جو ہے جس طرح چائنیز ہے، ہندو ہیں، اور ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، تو وہ پھر مانتے بھی نہیں. جی 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 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. جی کوئی آن لائن دوست جی؟ نہیں تو ہم ختم کرتے ہیں جی آج کے اس سیشن کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو.